سورہ نور. سورہ نور، نور کا مطلب ہوتا ہے روشنی، لائٹ. یہ سورت مدنی سورت ہے. غزوہ مستلق کے بعد نازل ہوئی. تقریباً 6 ہجری میں اس کے نازل ہونے کی روایات ملتی ہیں. سورہ نور کے اندر معاشرتی احکامات آئیں گے اور آپ کو اس میں معاشرتی اصلاحات ملیں گی. کچھ آپ کو اس میں انتظامی احکامات اور ہدایات بھی ملیں گی، اور آپ کو اس کے اندر پیرابلز بھی ملیں گے. بہت خوبصورت تماثیل ملیں گی کہ جس میں بتایا جائے گا کہ مل جل کر کام کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے، اور مسلمانوں کو اتحاد کے ساتھ رہنے کی ترغیب بھی دی جائے گی. کہ کہیں مثال دی جائے گی کہ شینڈلیئر بن جاؤ، کہیں مثال دی جائے گی کہ بادل بن جاؤ، کہیں مثال دی جائے گی چراغ بن جاؤ، مل جل کر روشنی پھیلاؤ، علم کا نور پھیلاؤ. تو یہ بتایا جائے گا. سورہ نور کے اوپر اکثر لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں، اور سورہ نور ایک ایسی سورت ہے جس کی آیات کا کفار نے بھی بہت مذاق اڑایا ہے. کفار نے غلط انداز میں کس کس طرح سے اس کی آیات کو لکھ کر برہنہ عورتوں کی پیٹھ کے اوپر بھی اس کی آیات کو لکھ کر اس کی آیات کی تکذیب کی ہے. اور ہم مسلمان ان آیات کی حفاظت اپنے اعمال سے نہیں کر سکے، اپنے قول سے نہیں کر سکے. جب مسلمان دیکھتے ہیں کہ کفار انگلیاں اٹھاتے ہیں قرآن کے اوپر، قرآن کے احکامات کے اوپر، قرآن کی سزاؤں کے اوپر، تو ہم مسلمان شرمندہ ہو جاتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم کیسے اپنے اوپر سے مسلمان ہونے کی آئیڈینٹی ہٹا دیں. پچھلی مکی صورتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں کہا تھا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. اگر اس سے پہلے کہ ہم سورہ نور کو شروع کریں، اگر ہم تھوڑا سا دنیا کی حالت پر غور کر لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو احکامات دیے ہیں، جس طرح یہ 1400 سال پہلے ایپلیکیبل تھے، ان کا فائدہ معاشرے میں نظر آیا تھا، اسی طرح آج بھی ان کے احکامات ایسے ہی ہیں کہ اگر آج بھی اس دنیا میں اپلائی کر دیے جائیں گے تو دنیا میں بہت خیر نظر آئے گا. آج آپ دنیا کو اگر دیکھیں تو دنیا میں آپ کو ایڈلٹری، زنا ایک پلیگ کی طرح نظر آتا ہے جس نے پوری دنیا کو آلموسٹ اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے. آپ کو بے حیائی ہر ملک میں، ہر معاشرے میں، ہر علاقے میں نظر آتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کو اگر آپ دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں شرک ایک وبا کی طرح پھیلا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہر معاشرے کے اندر مختلف چیزوں کو آزمائش بنایا. آج جس معاشرے میں آپ اور میں رہتے ہیں، جس دنیا میں آپ اور میں رہتے ہیں، وہاں بت پرستی نہیں ہے، لیکن وہاں پر شرک کی فارم کی بے حیائی ضرور ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میری قوم کو اور میری اولاد کو فتنے سے بچا لے، شرک سے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو، ہماری اس قوم کو، ہماری اس امت کو، ہمارے مسلمانوں کو اور تمام دنیا کے انسانوں کو اس بے حیائی سے، اس بے حیائی کے فتنے سے اور اس نیوڈیٹی کے فتنے سے بچا لے. آج بے حیائی کا دور ہے، فتنے کا دور ہے، اور آپ یاد رکھیں جہاں شیم لیسنس ہوگی وہاں زنا عام ہو جائے گا. ہم نے سورہ بنی اسرائیل نے وہ جو تورات کے قرآنک ورژن کو دیکھا تھا، 10 کمانڈمنٹس کو، وہاں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بات کی شرک کی، پھر بات کی والدین کی نافرمانی نہ کرنے کی، پھر بات کی زنا نہ کرنے کی. یہ سب چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں. جہاں زنا ہوتا ہے وہاں گھر کمزور پڑ جاتے ہیں، اور گھر کسی معاشرے کا بیسک یونٹ ہوتا ہے. جب گھر کمزور پڑتا ہے، گھر ٹوٹتا ہے، تو اس کی زد سب سے زیادہ کس پر پڑتی ہے؟ اولاد پر، بچوں پر پڑتی ہے. اور جب بچے مینٹلی ڈسٹربڈ ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کو تھپڑ نہ لگاؤ، بچوں کو مینٹل ٹراما ہو جائے گا. بچوں کو تھپڑ لگانے سے بدتمیزیوں کے اوپر کسی کو مینٹل ٹراما نہیں ہوتا. اگر ایسی بات ہوتی تو ہم سب یہاں پاگل بیٹھے ہوتے. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. ہم نے غلط اپنی ڈائریکشنز لے لی ہیں. بچے مینٹلی ڈسٹربڈ ہوتے ہیں جب ماں باپ لڑتے ہیں، جب گھر ٹوٹتے ہیں. اور جس معاشرے میں بچے ذہنی طور پر ڈسٹربڈ ہوتے ہیں، پھر وہ بچے کرائمز کی طرف جاتے ہیں، کرمنلز بنتے ہیں، گناہوں میں انوالو ہوتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ معاشرے کا سکون لٹ جاتا ہے. آپ دیکھیں اس بے حیائی کی زد میں سب سے زیادہ جو 2 ہستیاں آئیں، وہ جو ریسرچ کرنے والے بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک ہے ان میں بچے اور دوسرا ہے عورت. اس بے حیائی کی زد کے اندر عورت اور بچے آئے ہیں، اور عورت پر سب سے زیادہ ظلم ہوتا ہوا بظاہر نظر آتا ہے. عورت جس کے لیے آپ قرآن میں پڑھ آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس بیوی کی شکل میں سکون رکھا ہے. جو عورت پرسکون ہے ہی نہیں، وہ اپنے شوہر کو کیسے سکون دے سکتی ہے؟ بازار سے کوئی بھی کیا سکون خرید کر لا سکتا ہے؟ کتنی بھی کسی کے پاس دولت ہو، کوئی بازار سے سکون خرید کر نہیں لا سکتا. چاہے بلینئر ہو،
چاہے ٹریلینئر ہو. سکون جیسی چیز کو تو اللہ نے بیوی کی شکل میں عورت کے پاس رکھ دیا ہے. اگر عورت بے سکون ہے، اگر عورت سکون سے آ رہی ہے، اگر عورت جو ہے وہ پٹ رہی ہے، اگر عورت کو مار پڑ رہی ہے، اگر عورت کے ساتھ جو ہے انارکی والا معاملہ ہے، تو معاشرے میں ہو سکتا ہے کہ پراسپیرٹی آ جائے، پیس نہیں آ سکتا. ہم پیس اینڈ پراسپیرٹی پولیٹیکل سائنس کا لا پڑھتے ہیں. ہو سکتا ہے جس معاشرے کے اندر عورت پس رہی ہو وہاں پر آپ کو پراسپیرٹی نظر آ جائے، اور آتی بھی ہے ہمیں نظر، لیکن امن نہیں ہو سکتا. آج اگر آپ یونائٹڈ اسٹیٹس کو دیکھیں تو ہر 2 منٹ کے اندر ایک سیکشول اسالٹ ہوتا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹ جس کے لیے ہم سب کی جان بہت قربان ہوتی ہے. اگر کوئی آپ سے کہے کہ آپ جو ہیں یہ کام کر لیں، آپ کو امریکہ کا سٹیزن شپ مل جائے گی. پھر دیکھیں اگر ہم کہیں کہ جو ہمارا کورس کرے گا ہم اس کو امریکہ کی سٹیزن شپ دیں گے، پھر دیکھیں ہماری تو بلڈنگ میں جگہ ہی نہ رہے. ایسی کلاس کے اندر ٹھٹ کے ٹھٹ آئیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ بھر جائیں گے کہ بس ہمیں اس سال ہی کورس کرنا ہے، ہمیں تو بس اسی سال کورس کر کے جانا ہے. تو رپورٹس کے مطابق، ڈیموگرافک فگرز کے مطابق، امریکہ کے اندر ہر 10 میں سے 6 عورتیں جو ہیں وہ ریپ ہوتی ہیں. ہر 10 میں سے 6. 9 آؤٹ آف 10 ریپ وکٹمز، 9 نہیں، ہر 10 میں سے 6 نہیں، 9 آؤٹ آف 10 ریپ وکٹمز آر فیمیل. اس لیے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ مرد بھی ریپ ہوتے ہیں لیکن کم ہوتے ہیں، لڑکے کم ریپ ہوتے ہیں. 10 میں سے 9 جو ہیں وہ عورتیں ریپ ہوتی ہیں. اور اس کی رپورٹ کے مطابق کیا ہے، ان میں سے تقریباً 80% آف دا ریپ اسالٹ وکٹمز آر انڈر دا ایج آف 30. 30 سال سے کم ہوتی ہیں، 30 سال سے کم عمر ہوتی ہیں. اور 46% بچے جو ہیں ریپ ہوتے ہیں. 46% بچے بھی ریپ ہو رہے ہیں. عورتیں تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے، بچوں کو بھی نہیں چھوڑا. آپ پیڈوفیلیا سنتے رہتے ہوں گے، آپ سب کو معلوم ہوگا یہ وبا جو آپ کو دنیا کے اندر نظر آتی ہے. اور کیا وبا پھیلی ہے، اگر آپ پیڈوفیلیا کے اوپر آرٹیکلز پڑھیں تو وہ بتاتے ہیں کہ اب پیڈوفیلیا کے اندر انوالو رہنے والے لوگوں کو 8 یا 9 سال کے بچے اچھے نہیں لگتے. وہ کہتے ہیں چھوٹا بچہ 5 سال کا، 4 سال کا، 3 سال کا. اور باقاعدہ یہ سیکشول ٹورزم کروایا جاتا ہے. بچوں کو پبلک پارکس میں کھیلتے ہوئے دکھایا جاتا ہے. وہاں پر جو کسٹمر ہوتا ہے وہ یا تو پبلک پارک میں یا ایلبمز کے ذریعے بچوں کو سلیکٹ کرتے ہیں. اور گاہک کہاں سے آتے ہیں، کسٹمر کہاں سے آتے ہیں؟ امریکہ سے، انگلینڈ سے، جرمنی سے. وہ جہاں پر عورتیں کھلی ہوئی ہیں بالکل ویسے جیسے کسائی کی دکان پر گوشت کھلا ہوا ہوتا ہے. ایسی جگہوں سے، ایسے ملکوں سے لوگ آ کے بچوں کو لے جاتے ہیں اور ان کو اپنے سیکشول ارج کا نشانہ بناتے ہیں، پیڈوفیلیا میں انوالو ہوتے ہیں. کیوں؟ عورتوں سے دل بھر گیا ہے ان کا. اب ان کو چینج آف ٹیسٹ چاہیے. جس چیز کے اندر انہوں نے بہت اپنے ہاتھ صاف کر لیے، اب ان کو آگے بڑھنا ہے. اور یہ انسان کی فطرت ہے. جو چیز ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے انسان اس کے اندر جلدی جو ہے معاملہ اپنا جو ہے صحیح نہیں رکھتا. انسان کہتا ہے نہیں، اس چیز کی طرف جاؤ جو مشکل سے ملے گی. تو کیا کہتے ہیں، ہمیں بچے اور چاہیے. اور 46% بچے جو ریپ ہوتے ہیں اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر فیملی ممبرز جو ہیں وہ بچوں کو ریپ کرتے ہیں. آپ پاکستان کے اندر نہیں کیا جانتی انسیسٹ کے ریٹ کتنی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے. ریپ تو ایک طرف چلا گیا، انسیسٹ کتنی تیزی سے پاکستان میں بڑھ رہا ہے. اور یہ ایک جھلک ہے جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے. اتنی گندی باتیں ہیں کہ حقیقت ہے کہ کبھی کبھی قرآن کی کلاس میں دل کرتا نہیں ہے کہ آپ ان کو بیان کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے اوپر اعتراض اتنے اٹھتے ہیں، اتنی انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں کہ پھر دل کرتا ہے کہ یہ فیکٹس اینڈ فگرز جو ہیں کم سے کم ان کو تو ڈسکس کر لیا جائے. ورنہ فطرت کی بات یہی ہے کہ جو قوانین اسلام نے سورہ نور میں دیے ہیں اس کو ماننے میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے، انسان کو فوراً مان لینا چاہیے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ ہم اتنے زیادہ بے حیائی میں انوالو ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو ڈیفینسو وے میں لے جا کر ان قوانین کے خلاف آواز اٹھانی پڑتی ہے. 15 out of 16 rapists will never spend a day in jail. 16 میں سے 15 نے کبھی بھی جیل کی شکل تک نہیں دیکھی، ایک دن تک نہیں گزارا جو ریپ کرتے ہیں، یعنی سزا بھی نہیں ہوتی ان کو، اسکاٹ فری پھرتے ہیں. یہ دنیا کا حال ہے. اور آپ دیکھیں کہ مرد ریئرلی ہی ریپ ہوتے ہیں، عورتیں ریپ ہوتی ہیں یا بچے ریپ ہوتے ہیں. اگر آپ دنیا کے کرائمز کو دیکھیں تو دنیا کے کرائمز کو لا
اینڈ کرائم کے انڈر دو چیزوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ایک سیکشل ریلیٹڈ کرائم ہوتے ہیں, سیکس ریلیٹڈ کرائم, اور ایک جو ہوتے ہیں وہ مرڈر ریلیٹڈ کرائم ہوتے ہیں. اور یہ واقعات آپ کو صرف پاکستان میں نہیں ملتے, یہ واقعات آپ کو فرسٹ ورلڈ میں بھی ملتے ہیں, یہ واقعات آپ کو سیکنڈ ورلڈ میں بھی ملتے ہیں. فرسٹ ورلڈ کے اندر بھی پلیگ کی طرح یہ چیزیں جو ہیں اپنی لپیٹ میں آ رہی ہیں, اور دنیا والے کوئی نظام آج تک نہیں بنا سکے جو عورت کو تحفظ دے دے, جو عورت کو آزادی دے دے, جو عورت کو عزت دے دے. جہاں آزادی ہے وہاں پر تحفظ نہیں ہے, اور جہاں تحفظ ہے وہاں آزادی نہیں ہے. آپ اپنے دونوں سسٹمز کو دیکھ لیں, اپنے انٹیریئر میں چلے جائیں تو وہاں عورت کو آزادی نہیں ہے, تحفظ چلے مل گیا. اور اگر آپ فرسٹ ورلڈ میں چلے جائیں تو وہاں پر کیا ہے, آزادی ہے لیکن عزت اور تحفظ نہیں ہے, چھین لیا ہے اس سے. یاد رکھیں, میرے اور آپ کے لیے نہ افغانستان رول ماڈل ہے, نہ میرے اور آپ کے لیے امریکہ رول ماڈل ہے. میرے اور آپ کے لیے وہ معاشرہ رول ماڈل ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احکامات امپلیمنٹ کر کے دکھائے تھے. اور مسلمانوں کی حکومت 800 سال تک رہی تھی, 800 سال تک. اگر مسلمان عورت پرسکون نہ ہوتی, پروٹیکٹڈ نہ ہوتی, آزاد نہ ہوتی, تو آپ بتائیں کہ کیسے مسلمانوں کے اندر اتنے بڑے بڑے اسکالر نکلتے. لوگ کہتے ہیں کہ ہر قوم کا کوئی ایک نہ ایک ہیرو ہوتا ہے. ہماری اسلامک ہسٹری کے لیے کہا جاتا ہے کہ اٹس اے نیشن آف ہیروز. پوری ہیروز کی فصل لگا دی ہے اسلام نے, تو جس طرح کے لوگوں کو پیدا کیا. کہاں سے آئے تھے وہ اسکالرس, کہاں سے آئے تھے وہ اساتذہ, کہاں سے آئے تھے وہ مجاہد, کہاں سے آئے تھے وہ فوجی, کیسے بن گئے تھے وہ مشائخ ان ماؤں کی گودوں میں, جن ماؤں کی تربیت سے, ان ماؤں کے دودھ سے. اس لیے کہ وہ عورت پروٹیکٹڈ تھی, وہ عورت آزاد تھی, اس نے تربیت کی. اب جو عورت خود بے چین ہے, جو عورت خود عزت کی تلاش میں ہے, جو خود سیکشولی ہیرسمنٹ کا شکار ہے, جو خود مار کھاتی ہے, وہ کیسے بچے پالے گی؟ آپ خود دیکھ لیں. تو آپ دیکھیں, اگر سورہ نور کو ایک عورت, چاہے اس کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہے, مسلمان تو دور کی بات ہو جاتی ہے, مسلمان کا تو ایمان پھر بہت آگے ہونا چاہیے, ایک عورت دنیا کی جس کا تعلق دنیا کے کسی بھی مذہب سے ہے, اگر وہ اپنی نیچر کی روشنی میں, فطرت کی روشنی میں ان قوانین کو پڑھے گی تو اس کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے فائدے کے قوانین دیے ہیں, اسی کے حق کے اندر یہ قوانین دیے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو اسلامک ماڈل دیا ہے, اس کو ایک دفعہ قائم کر کے تو دیکھیں. کاریں بنانے کے لیے جاپنیز ماڈل استعمال کر لیں گے, کراکری بنانے کے لیے چائنیز ماڈل استعمال کر لیں گے, اور پتہ نہیں کون کون سا ماڈل ہم استعمال کر لیتے ہیں. اسلامک ماڈل کو ایک دفعہ استعمال کر کے تو دیکھیں, ٹرائی کر کے تو دیکھیں. اور کسی نے اتنی اچھی بات کہی, انہوں نے کہا کہ آپ پوری گورنمنٹ لیول پر اسلام کو چلیں, اسلامک لیول کو, اسلامک ماڈل کو نہ ٹرائی کریں. آپ صرف اور صرف ویمن رائٹ کے لیے اسلامک لیول کو, اسلامک ماڈل کو استعمال کر کے دیکھیں. آپ دیکھیں پھر دنیا کے اندر کتنی تیزی سے ریپ کم ہوتا ہے, سیکشل ہیرسمنٹ ختم ہوتی ہے, عورت کو آزادی ملتی ہے, عورت کو عزت ملتی ہے, اور عورت کو تحفظ ملتا ہے. آپ یہ بتائیں, کیا آج سے ہزاروں سال پہلے بھی اگر آپ دیکھ لیں, اور چند 100 سال پہلے بھی دیکھ لیں, تو کیا عورتیں کھیتوں میں کام نہیں کرتی تھیں؟ ہمیشہ سے عورتیں کھیتوں میں کام کرتی رہی ہیں, لیکن اس طرح سے تو عورتیں ریپ نہیں ہوتی تھی جس طرح سے آج ہونے لگ گئی ہیں. کیا گھروں میں نوکر پہلے نہیں ہوتے تھے؟ گھروں میں شروع سے نوکر ہوتے تھے, لیکن جس طرح آج گھروں کے نوکر اپنے بچوں کو, اس گھر کے بچوں کو فونڈل کرنے لگ گئے ہیں, پہلے کبھی کرتے تھے؟ اتنا تو خوف کبھی بھی نہیں تھا کہ ڈرائیور کے ساتھ اپنے بیٹوں کو نہیں بھیجنا, ڈرائیور کے ساتھ بیٹیوں کو نہ بھیجنا تو سمجھ آتا تھا. لیکن اب ڈرائیورز کے ساتھ اپنے بیٹوں کو بھیجتے ہوئے بھی ہماری جان نکل رہی ہوتی ہے, ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ نہیں, اکیلے نہیں بھیجنا ہے. تو سوچیں کیا ہوا ہے اس معاشرے کو, کیا ہوا ہے اس دنیا کو, کیا قوانین ہے اس دنیا کے جس نے اتنی تباہی مچائی ہے. عورت اتنی انسیکیور کیوں ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے عزت دی جائے اور مجھے جو ہے میرے لیے قوانین بنائے جائیں. اتنے قوانین بنانے والوں نے قوانین بنا لیے, لیکن عورت کو وہ تحفظ نہیں مل سکا جو ملنا چاہیے تھا. اور اب تو آپ دیکھیں, نامحرم عورتوں کے علاوہ اپنے گھر کی عورتوں پر بھی نظریں اٹھ رہی ہیں. آپ نے شاید پچھلے دنوں ایک واقعہ سنا ہوگا, پچھلے دنوں تو نہیں, شاید 2-3 سال پرانی ایک بات ہے جو خبر آئی تھی. اپنی ہی بیٹی سے 7 بچے, اور بیٹی کو بیسمنٹ میں بند کیا ہوا ہے. یہ ہوتا ہے دنیا کے اندر, اور یہ آپ کی اور میری دنیا میں ہو رہا ہے. ذرا نظر اٹھا کر دیکھیں, اور یہ کہاں ہو رہا ہے؟ جن کو میں اور آپ رول ماڈل بناتے ہیں, جہاں جانے کے لیے آپ اور میں بے چین رہتے ہیں, جہاں ویکیشنز گزارنے کے لیے اگر رمضان میں بھی ویزا مل جائے تو ہم روزے چھوڑ کر اپنی ویکیشنز منانے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ بھئی ویزا ایکسپائر ہو جائے گا.
یہ ہے ہمارے دلوں کی کیفیت کفار کے ساتھ. اور ان کے ماحول دیکھیں اور ان کی لائلٹیز دیکھیں اور ان کے دلوں کا گرج دیکھیں. پاکستان میں بھی ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پاکستان میں نہیں ہوتا، لیکن یہ دیکھیں کہ پاکستان کس کے لیے رول ماڈل ہے. ہم تو کسی کے لیے رول ماڈل ہی نہیں ہے. پاکستان کو کون رول ماڈل بناتا ہے؟ ایک تو ویسے ہی تھرڈ ورلڈ، اوپر سے جو ٹوٹا پھوٹا دین کا نام لگا ہوا ہے، تو پاکستان کو تو کوئی رول ماڈل بنانے کو تیار ہی نہیں ہے. اس لیے پاکستان کے فیکٹس اینڈ فگر سامنے لانے کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ امریکہ کی بات کیوں کرتے ہیں، اپنے ملک کی نشانیاں کیوں نہیں بتاتے. تو بات یہ ہے کہ ہم پاکستان جس کو لک اپ کرتے ہیں، جن کو ہم ایمینسیپیٹڈ سمجھتے ہیں، جن کو ہم لبرل سمجھتے ہیں، جن کو ہم براڈ مائنڈڈ سمجھتے ہیں، ذرا ان کی حقیقت کو بھی تو ہم دیکھ لیں. جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ عورتوں کے دوست ہیں، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ عورتوں کے وفادار ہیں، وہ اپنی زبان سے خود کہتے بھی ہیں کہ ہم عورتوں کے بہت وفادار ہیں، ہم عورت کے بہت دوست ہیں، اس لیے کہ ہم ایسی سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں جہاں پہ عورتوں کو ان کے حقوق دیا جائیں. آپ ان ساری چیزوں کی روشنی میں، ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر سورہ نور کو پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں عورت کے فائدے کے احکامات دیے ہیں. آپ اس وقت سارے سلوگنز کو بھول جائیں، سارے نعرے بھول جائیں. ایک عورت سمجھ کے اپنے آپ کو، ایک ماں سمجھ کے، ایک بیٹی کی ماں اپنے آپ کو سمجھ کے سورہ نور کو سنیں تو دیکھیں آپ کو پتا چلے گا کہ کتنا اس کے اندر آپ کے فائدے کی چیز ہے. اور ایک شادی شدہ عورت سمجھ کے اپنے آپ کو اس سورت کو پڑھیں. ایک شادی شدہ عورت کبھی یہ نہیں چاہتی کہ اس کا شوہر جو ہے وہ کسی دوسری عورت کے ساتھ انوالو ہو، بد نظری کرے. نہ مومن مرد یہ چاہتا ہے، شادی شدہ مرد یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی ہو تو اس کے پہلو میں، رہے تو اس کے بستر میں، لیکن دماغ میں اس کے کوئی اور نامحرم مرد ہو. تو یہ باتیں بہت سیدھی سادی سی ہیں، لیکن لوگوں کے اعتراضات اتنے ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے اتنی بات کرنی پڑتی ہے. جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں 800 سال تک، 1200 سال تک کسی نے ان آیات کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا. آج اتنی جو بے حیائی پھیل گئی ہے تو اس کے بعد لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیا، اس لیے کہ بے حیائی کو پروموٹ کرنے والے یہ نہیں چاہتے کہ ایسے سسٹم اس دنیا کو دے دیے جائیں جن سے بے حیائی کا خاتمہ ہو جائے. اسلام کے سارے سسٹمز ایسے ہی ہیں جو منکرات کو آہستہ آہستہ لیکوڈیفائی کر کے ختم کر دیتے ہیں. تو اب اس چیز کو جنہوں نے آنر بنا لیا ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس چیز کو ختم نہ کیا جائے اور اسلامک لاس کو کبھی نہ لایا جائے. شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے ہیں. زُيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. جب یہ آیات نازل ہوئی نہ اس پر کفار نے اعتراض کیا، نہ اس پر یہودیوں نے اعتراض کیا، نہ اس پر عیسائیوں نے اعتراض کیا. مسلمان تو دور کی بات، کسی نے ان پر اعتراض نہیں کیا. اور آج ہم مسلمان ہی کفار کی باتوں میں آ کے اور ان کے شیطان کی باتوں میں آ کے اپنی ہی سورہ نور کی آیات کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں لگتا ہے کہ کھلی کھلی بے حیائی پروگریسو ہونے کی علامت بن گئی ہے، لبرل ہونے کی علامت بن گئی ہے. اور اگر شوہر جو ہے اپنی بیوی کو ایکسٹرا میرٹل افیئر سے نہیں روکتا تو بڑا ہی جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہسبینڈ ہے. نعوذ باللہ، بڑا براڈ مائنڈڈ ہے میرا ہسبینڈ. یا بیوی کہے کہ میں بڑی براڈ مائنڈڈ ہوں، مجھے پتا ہے میری شوہر کی گرل فرینڈز ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو قوانین دیے ہیں وہ مجھے اور آپ کو ہمارے فائدے ہی کے لیے دیے ہیں. اتنی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی سورہ نور کے اوپر، لیکن کیونکہ ڈیویشن اتنی زیادہ آ گئی ہے، اس ڈیویشن کی وجہ سے ضروری ہے کہ ہمارے ذہن کھل جائیں جب ہم سورہ نور کو پڑھیں اور اس کی آیات کو سنیں. شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات. اللہ تعالیٰ نے ایک غیر معمولی انداز میں اس سورت کو شروع کیا. اللہ نے کہا یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے. یہ ہم کون ہے؟ انزلناہا میں رب العرش، اللہ رب العرش غیر معمولی انداز میں کہہ رہا ہے. وہی اللہ جس کے لیے بار بار کہا جاتا ہے فاتقونی، اللہ کہتا ہے میرا تقوی اختیار کرو. اسے ہم نے فرض کیا ہے اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کر دی ہیں. اسلام کا سوشل سسٹم دے دیا ہے، بتا دیا ہے کہ یہ آیات ایبروگیٹڈ نہیں ہیں، یہ آیات جو ہیں یہ کام کرنے کی ہیں، چوائس نہیں ہے، فار آل ٹائمز آئی ہیں. اس کے احکامات فار آل ٹائمز ہیں، شاید کہ تم سبق حاصل کرو. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ نے تو تم کو احکامات دے دیے ہیں، اب تمہارا کام ہے کہ تم ان کو اپلائی کر کے ان سے سبق حاصل کرو اور ان سے فائدہ حاصل کرو. جتنی نماز اور روزے کی ڈیٹیل آپ کو نہیں ملے گی قرآن میں، جتنی بے حیائی کی پہچان شریعت نے آپ کو اور مجھے قرآن کے ذریعے اور رسول اللہ کی احادیث کے ذریعے کرا دی ہے.
اس لیے کہ گراؤنڈ پریپیئر کی جاتی ہے کہ بے حیائی سے انسان دور رہتا ہے، اس کی عبادات درست رہتی ہیں، عبادات درست رہتی ہیں تو اس کا تزکیہ ہوتا ہے، تزکیہ ہوتا ہے تو اس میں تقویٰ آتا ہے، تقویٰ آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو جنت کا اہل بنا سکتا ہے۔ تو یہ گراؤنڈ پریپیئر کی گئی ہے، پری ریکوزٹ دے دیے گئے ہیں۔ یہ کہہ دیا کہ احکامات سننے سے پہلے فتویٰ مت دے دینا، حکمت کے ساتھ ٹھنڈے مزاج سے ان احکامات کو سننا، ہائپر ہوئے بغیر۔ زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ اور زانی عورت اور زانی مرد، اس کے اندر دیکھ لیں کون آ جائے گا، جس نے شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کیا یا شادی شدہ ہونے سے پہلے زنا کیا۔ شادی شدہ ہونے کے بعد کسی نے زنا کیا تو تورات کے حکم کو قرآن نے سٹیبل رکھا ہے، رجم کی سزا ہے، سٹوننگ ٹو ڈیتھ۔ ان پر طرز کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامن گیر نہ ہو۔ اللہ کا دین کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ اللہ کا قانون، یعنی تمہارے اندر ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل میں محبت آ جائے۔ یہ انسانوں کا معاملہ ہے، پولیٹیکل سائنس میں وہ کہتے ہیں کہ انسانوں کا یہ معاملہ ہے کہ انسان جب کسی کو محبت کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ تو تمہارے اندر یہ جذبہ نہ آئے کہ دو محبت کرنے والے ہیں تو ان کے ساتھ ذرا آہستہ معاملہ کرو، ہلکا معاملہ کرو، محبت اور ہمدردی کا ایلیمنٹ نہ آئے جو تمہیں سزا دینے سے روک دے۔ اللہ نے منع کر دیا کہ اللہ کے قانون میں نرمی نہ کرنا۔ اور اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے، کیوں موجود رہے؟ عبرت کے لیے موجود رہے۔ اللہ نے کہا عبرت ایک کی سزا ملے گی، 1000 کو عبرت ہوگی۔ ایک سزا پائے گا، 2000 اپنے عمل کو درست کر لیں گے۔ کیوں موجود رہے؟ یہ نہیں کہا کہ BBC اور CNN کو بلا لو، کہا مومنوں کا گروپ ایک موجود رہے، اور بالکل اسی طرح موجود رہے تاکہ عبرت کے لیے وہ آگے اس خبر کو پہنچا دیں کہ جو یہ کام کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ آپ دیکھیں جیسے کسی چیز سے اگر روکنا ہو، مثال کے طور پہ ایڈز ہے، اگر ایڈز سے معاشرے کو روکنا ہو تو کیا ایڈز کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے ایڈز ہو جاتی ہے، یا اس کے آفٹر ایفیکٹس بتائے جاتے ہیں کہ دیکھیں ایڈز کا اینڈ ریزلٹ یہ نکلتا ہے؟ اینڈ ریزلٹ بتایا جاتا ہے نا۔ تو مومنین کو اکٹھا کرو اپنے ساتھ جب سزا دی جائے تاکہ وہ اس آفٹر ایفیکٹ کو پرومیننٹ کر دیں کہ دیکھو انجام یہ ہوگا اس عمل کا، تو اس سے دور رہنا۔ زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر۔ تو بتا دیا گیا کہ پاک دامن عورتیں جو ہیں، بتا دیا گیا کہ جو نکاح کرنے کا معاملہ ہے اس نکاح کرنے کے معاملے کو اسی کرائیٹیریا کے اندر رکھنا۔ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں، یعنی جو پاک دامن عورتوں کو اسکینڈلائز کریں، زنا کی باتیں جو ہیں وہ ان کے بارے میں کریں یا ان کے بارے میں شک کریں کہ شاید یہ اس کام میں انوالو ہیں، تو بتا دیا گیا کہ تہمت نہ لگاؤ ورنہ اس کے لیے بھی سزا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے بارے میں آپ کو علم ہو جاتا ہے تو آپ اس کو اس گندگی کو پروموٹ نہ کریں۔ تم نے سنا فلاں کی بیٹی کے بارے میں، فلاں کے ساتھ گھومتی پھرتی ہے، فلاں کا بیٹا دیکھا اپنے ہسبینڈ کے دوست سے ملتا ہے۔ کتنی بڑی بات اور کتنا بڑا بہتان لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے تہمت لگانے سے اس طرح کی، اور اگر کسی نے تہمت لگائی تو کیا ہے؟ پھر 4 گواہ جو نہ لائیں ان کو 80 کوڑے مارو۔ اگر یہ سزا نافذ ہو جائے ہمارے ملک میں تو کوئی کسی عورت کا سکینڈل نہ بنائے، کوئی کسی عورت کا سکینڈل اخباروں کی زینت نہ بنے، میگزینز کی زینت نہ بنے۔ عورت کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون دیا ہے۔ ہماری زبانوں پر تالے لگ جائیں گے، یہ جو ہم گوسپس کے نام کے اوپر اتنی ڈسکشنز کرتے ہیں، عورتوں کے سکینڈل ڈسکس کرتے ہیں، اگر 80 کوڑوں کی سزا آج نافذ ہو جائے تو ہماری زبانوں پر خود بخود تالے لگ جائیں گے۔ اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، پھر وہ خود ہی فاسق ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں کہ اللہ ضرور ان کے حق میں غفور اور رحیم ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا دوسرے کوئی گواہ نہ ہوں، بتا دیا گیا، یعنی یہ اس طرف اشارہ ہے جس میں سارٹ آف ہماری طرح نہیں، ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتا کاروکاری کہ اپنی بیوی کو انہوں نے گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تو اب کیا کرتے ہیں، وہ کلہاڑی پکڑتے ہیں اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ یہاں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ نے یہاں پر ٹھہراؤ سکھایا، اللہ نے یہاں پر بھی تزکیہ کے ساتھ بات کی۔ اللہ نے کیا کہا؟ بتایا کہ ان کو زنا کے سزا میں کورٹ میں لے جاؤ، خود ہاتھ تک نہ اٹھانا ان کے اوپر۔ اسلام عورت کا دشمن نہیں ہے،
اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو قانون آگے آ رہا ہے جس کو قانون لیان کہتے ہیں، اس کے اندر مرد کی بھی ایک گواہی کافی ہے اور عورت کی بھی ایک گواہی کافی ہوتی ہے، ابھی آگے آ جائے گا۔ ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے، یعنی شوہر خود اگر اس نے دیکھا ہے تو 4 مرتبہ قسم کھائے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، اور 5ویں بار کہے کہ اس پر لعنت، اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو۔ اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے، یعنی خود اس پر، اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو۔ قانون لیان کا ذکر آ گیا کہ عورتوں کے اوپر الزام ایسے مت لگاؤ، اور اگر الزام لگاؤ تو پھر اس کو پروف کرو۔ مثال کے طور پر دونوں اگر کہہ دیں، دونوں قسم کھا لیں، اور دونوں قسم کھا کے یہ 5ویں دفعہ میں یہ قسم کھا لیں کہ اللہ کی لعنت ہو جس پر جو جھوٹا ہو، تو پھر ان کو چھوڑ دیا جائے گا، پھر اللہ خود ان کا معاملہ کرے گا، اللہ خود ان کو سزا دے گا۔ تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے، تو بیویوں پر الزام لگانے کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا۔ ہم عورتیں ڈرتی ہیں کہ شریعت نافذ ہوگی تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی، ہائے پردہ کرنا پڑے گا، ہائے یہ ہو جائے گا، ہائے یہ ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا کہ عورتوں کے معاملے میں بیویوں پر الزام لگانے کا معاملہ تمہیں پیچیدگی میں ڈال دیتا ہے۔ عورتوں کے حق میں اللہ بول رہا ہے، اور ہم عورتیں ایسی شیطان کے ٹریپ میں آتی ہیں، ایسا شیطان ہمارے سر پر چڑھ کر ناچتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ شریعت ہمارے ہی خلاف ہے، ہمیں مشکل میں ڈال دے گی، ہماری زندگی کو تنگ کر دے گی، ہمارا لائف سٹائل مشکل کر دے گی۔ جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے۔ اب یہ اشارہ ہے واقعہ افک کی طرف۔ واقعہ افک جو غزوہ بنی مصطلق کے لیے کے موقع پر ہوا تھا۔ غزوہ بنی مصطلق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تھے تو آپ کا معمول تھا کہ جب آپ سفر پر جانے لگتے تھے تو لوٹ ڈالا کرتے تھے، اور لوٹ کے ذریعے اپنی ازواج میں سے نام نکال لیا کرتے تھے، جس کا نام آتا تھا وہ آپ کے ساتھ سفر میں جایا کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ کا نام نکلا غزوہ بنی مصطلق کے اوپر جانے کے لیے، تو حضرت عائشہ کو اپنے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے۔ افک کا مطلب ہوتا ہے جھوٹی بات، گھڑی ہوئی بات۔ یہی وہ واقعہ تھا جس واقعے کی وجہ سے عبداللہ بن ابی جو تھا اس کا منافقت، اس کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا تھا، اس لیے کہ یہ ایسا الزام تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ کے اوپر لگایا گیا تھا، کہ نعوذ باللہ ان پر الزام لگایا تھا انہوں نے کہ ان سے زنا ہو گیا ہے، یہ رات گزار کر آئی ہیں۔ جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا، یعنی عبداللہ ابن ابی، اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ یہ وہ آزمائش تھی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ آزمائش سے گزرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس آزمائش سے گزرے تھے، اور آپ کی بیوی اس آزمائش سے گزری تھی۔ جیسے کہا جاتا ہے جس کے درجے ہیں سوا اس کے سوا مشکل ہے۔ تو جب آزمائشیں آتی ہیں تو انسان کے ایمان کو نکھارنے کے لیے آتی ہیں۔ جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا، یعنی مدینہ کی اکثریت واقعہ افک پر روایات میں آتا ہے کہ خاموش رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ کو ان کی خاموشی پسند نہیں آئی، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے، یعنی تمہارے کانوں نے اس سکینڈل کے اوپر کان دھرے ہی کیوں، تم نے یہ سکینڈل سنا ہی کیوں، چسکا کیوں لیا، کان کیوں لگایا اس کے لیے، اتنی کھلی کھلی باتیں یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ اتنی کھلی کھلی باتیں مجھ سے نہ کرو، یہ گندی باتیں ہیں، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اعتراض کیا ہے کہ مسلمانوں نے یہ سکینڈل سنا ہی کیوں، جھوٹی بات سنی ہی کیوں، وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے، اب کہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں تو وہ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ اور اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا اور جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تم پر آ جاتا، ذرا غور تو کرو اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی، اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں علم نہ تھا، تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ ایک بڑی بات تھی۔ تو بتا دیا گیا زنا کا الزام زبان پر اٹھانا یہ بہت ہی بڑا عمل ہے، بڑا مشکل عمل ہے، اور کہاں نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی بیوی پر الزام لگا دیا جائے۔ تو آج آپ اور میں بھی لوگوں کے افیئرز کی باتوں کو کھلے عام نہ بیان کریں، یہ اسی کیٹیگری میں آتا ہے، اسلام میں سخت ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ مسلمانوں کی عقل نے اس کو اپنی عقل پر کیوں نہ پرکھا، تمہاری زبانوں نے اس کو روکا کیوں نہیں، تم نے ان لوگوں کی زبانوں کو پکڑا کیوں نہیں جو اس الزام کو لگا رہے تھے۔
کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا. سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے. اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے. آپ کو خود غضب محسوس ہوگا اللہ تعالیٰ کا ان آیات میں کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو. اللہ تمہیں صاف صاف ہدایات دیتا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے. ہم بھی پکا ارادہ کر لیں کہ اللہ آج کے بعد ہم کسی کے کردار پر انگلی نہیں اٹھائیں گے، اس لیے کہ یہ عمل اللہ کو سخت ناپسند ہے. جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یہاں پر بات آ گئی تشیع الفاحشہ کی. ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. یعنی ایک گروہ جو ہے وہ سنسنی پھیلاتا رہتا ہے، فاحشہ فحش باتوں کو معاشرے میں پھیلاتا رہتا ہے. اور تشیع الفاحشہ کی ایک فارم جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے وہ ہے سینما ہالز، بے حیائی کا کھلے عام پرچار کرنا. اور سینما ہالز ہمارے شہر کے اندر تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں. 3D آیا، 4D آیا، 5D آیا، 7D آیا، کوئی لمٹ ہے؟ آگے سے آگے معاملہ بڑھتا جا رہا ہے. تو فحاشی کو روکنے کی بات کی گئی. مائیکل اینجلو کا اگر وہ برہنہ تصویر بنا دے تو اس کو آرٹ کہہ دیا جاتا ہے، اور کوئی اس کو یہ نہیں کہتا کہ یہ فحاشی ہے، کوئی نہیں کہتا کہ یہ تشیع الفاحشہ ہے، اشاعت ہے فحش چیزوں کی. اس کے اوپر تو سب کے سب آرٹ کے نام لگا کر بات کرتے ہیں. تو معاشرے سے آپ کو اور مجھے فحش ختم کرنا ہوگا. آپ کو اور مجھے زبانوں کا فحش، آنکھوں کا فحش، ہاتھوں کا فحش، ہر فحش ختم کرنا ہوگا. جبھی ایڈلٹری کے اوپر جو ہے بریکس لگیں گی، جبھی زنا جو ہے وہ رک سکے گا. اور میڈیا کوریج جتنی اس کو ملے گی تشیع الفاحشہ کو، اتنا یہ پھیلے گا. تو کم سے کم کرنا، اللہ سے مدد مانگیں، اللہ سے آپ دعا کریں کہ آپ سٹینڈ لے سکیں، اور جتنی بچیاں یہاں بیٹھی ہیں وہ سٹینڈ لے سکیں، اور جن کی بچیاں یہاں نہیں بیٹھی وہ مائیں اپنی بچیوں کو اس سٹینڈ پر اور اپنے بیٹوں کو اس سٹینڈ پر لا سکیں کہ ہم نے سینما ہال نہیں جانا. ہم کہتے ہیں اتنی بنائن سی مووی دیکھنے جا رہے ہیں، اٹ وڈ ہیو جسٹ ون سین. امی ایک ہی تو سین ہوگا اس کے اندر. ہم نے بے حیائی کو اتنے آرام سے ایکسپٹ کرنا شروع کر دیا. وہی چیزیں جو آج سے 40 سال پہلے PG-13 ہوا کرتی تھیں، پھر وہ PG ہوئی، اور اس کے بعد اٹس اوکے ٹو سی ناؤ. اب اس کے اوپر کوئی پیرنٹل کنٹرول نہیں ہے، اب سب دیکھ سکتے ہیں، سب فیملی ایک ساتھ بیٹھ کر دیکھ رہی ہے. شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، خوف نہیں آتا. اللہ نے کہا ہے کہ وہ لوگ جو تشیع الفاحشہ کا کام کرتے ہیں وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو سکتے ہیں، اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں ہو سکتے. ہم معاشرے میں کس فلو کے اندر جا رہے ہیں؟ وہ فلو جو شریعت کو آگے سے آگے بڑھانے میں اپنے عمل میں محنت کر رہا ہے، یا وہ فلو جو شریعت کے قوانین کو اپنے سے دور کرنے میں اس سے جان چھڑا کر دور سے دور بھاگ رہا ہے؟ آپ اور میں یا تو پازیٹیو اینڈ پر ہوں گے یا نیگیٹو اینڈ پر ہوں گے. یہ نیوٹرل اینڈ کوئی چیز نہیں ہوتا. اللہ سے دعا کریں، رمضان کا مہینہ ہے، جس طرح رمضان میں آپ لوگوں نے سینما جانا چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمت دے، ایمان کی مضبوطی دے کہ ہم اپنی زندگی سے اس سینما کی چیز کو تو ڈیلیٹ ہی کر دیں، اور پھر آہستہ آہستہ اپنے گھروں کے اندر بھی ان چیزوں کو ختم کرتے جائیں اور ختم کرتے جائیں. ورنہ یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے بے حیائی کو پھیلانے کے لیے. اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی، اللہ بڑا شفیق اور رحیم ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. اس کی پیروی کوئی کرے گا تو وہ اسے فحش اور بدی ہی کا حکم دے گا. اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا تھا. اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا تو اس زنا کے خیالات سے کوئی پاک نہیں ہو سکتا تھا. بتا دیا گیا. وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے احکامات کھول دیے ہیں جو مجھے اور آپ کو کھول کھول کر بتا رہے ہیں کہ زنا کی راہ پر گناہ ہے، زنا کی راہ پر سزائیں ہیں، زنا کی راہ شیطان کی راہ ہے. جب آپ کے اور میرے دل میں برائی کا خیال آتا ہے، جب دل چاہتا ہے چلے مووی دیکھنے چلتے ہیں، کیا وہ فرشتہ دل میں خیال ڈال رہا ہوتا ہے؟ کیا وہ آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی ہو رہی ہوتی ہے، یا شیطان آپ کے دل میں وسوسے پھونک رہا ہوتا ہے؟ ہم خود اچھی طرح جانتے ہیں. اور بیٹیاں ماؤں کو خوب بیوقوف بناتی ہیں. اچھا امی آپ ساتھ چلیں. چلو جی امی ساتھ چل پڑی. امی نے کیا سر پہ دوپٹہ اوڑا، تسبیح پکڑی، اور تسبیح کے دانے گر رہے ہیں. اور برابر بیٹی خاتون پوچھ رہی ہے بہن کیا ہوا؟ بھائی استغفر اللہ، میں تو دیکھتی نہیں تو بچی کی وجہ سے آ گئی ہوں. تو گواہی تو دے دی فرشتوں نے، لکھ تو لیا، پہنچ تو گئی آپ.
کیا جواب دیں گے قیامت کے دن؟ اللہ اپنی بیٹی کی خواہش پوری کرنے کے لیے گئی تھی. اللہ ہم نے کیا مذاق سمجھا ہے ان باتوں کو. اللہ کی طرف سے ایک عذاب کا ڈنڈا نہ برسے گا ہمارے اوپر اس بات پہ کہ ہم کہہ رہے ہیں اللہ وہ اولاد جس کا آپ نے مجھے ذمہ دار بنایا تھا، جس کی میں لیڈر تھی، جس کو مجھے رہنما بن کر صحیح راستے پر لے کر آنا تھا، میں اس کو لے کر گئی اپنے پیروں سے چل کے، میں نے بھیج دیا اس کو. وہی اولاد جن کے نرم نرم جسموں کو اپنے ہاتھوں سے ہم نے پالا ہے، کیسے جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے ان کو چھوڑ دیں گے؟ کیسے دل میرا اور آپ کا مانے گا؟ صرف ان کے دلوں کی خوشی کے لیے، صرف ان کے چہروں پر خوشی لانے کے لیے، صرف اس لیے کہ آج ان کی بات مانوں گی تو بہت اچھی موم کہلواؤں گی، آج میں نے ان کے اوپر سختیاں کی تو کہیں گے کتنی ریجڈ امی ہیں، کوئی مجھ سے پوچھے گا نہیں. اللہ کی خاطر اپنی اولاد کے اوپر رولز اور ریگولیشنز لے کر آئیں، اپنی اولاد کو بھی قرآن سے جوڑ دیں. آپ دیکھیں کیسا بابرکت خاندان آپ کا بنے گا. اولاد خود رکے گی انشاءاللہ. مگر اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے. اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے احکامات کے اوپر کھلے دل کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ وہ جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ جو اسلام کے اوپر انگلیاں دراز کرتے ہیں، ہم لاجک کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ، اپنی زبانوں کی تبلیغ کے ساتھ دین کی خوبصورتی ان تک پہنچا سکیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ایک اناؤنسمنٹ یہ ہے، یہاں ٹیبل پہ ایک نوٹ پیڈ اور پین رکھا ہوا ہے. پارہ نمبر 18 سورہ نور آیت نمبر 22 سے شروع کریں گے. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا إِلَى الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب قدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کہا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار، مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے. انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے. جب ہم کل بات کر رہے تھے سورہ نور میں اس مقام پر، تو وہاں بات چل رہی تھی واقعہ عفق کے اوپر. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر جب الزام لگا تھا، بہتان لگا تھا، اس کی طرف اشارہ ہے، اور بتایا گیا تھا کہ مدینے کی اکثریت لوگ جو تھے وہ اس بہتان کے اندر آ گئے تھے، اس ٹریپ میں آ گئے تھے کہ انہوں نے اپنی زبانوں پر خاموشی اختیار کر لی تھی، جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کا اظہار کیا کہ تم میں سے جو مومن مرد، مومن عورتیں ہیں، انہوں نے کیوں نہ سپورٹ کیا اسلام کو، انہوں نے کیوں نہ سپورٹ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے گھرانے کو. تو ہوا یہ تھا کہ جب اکثریت اس بات میں آ گئی اور اکثریت نے یا تو اپنی زبانیں دراز کی اس واقعے کے اوپر یا خاموشی کا اظہار کیا. اور آپ دیکھ لیں کہ جب معاشرے کے اندر مین سٹریم آپ دیکھیں، ایک طرف برائی اٹھانے والے ہوں اور دوسری طرف وہ ہوں جن پر الزام لگ رہا ہے، ایسے میں جو خاموش تماشائی بنتے ہیں وہ ایک طرح سے اپنے آپ کو نیوٹرل تو کہتے ہیں، لیکن ان کی خاموشی ان کے ساتھ ہونے کا ثبوت دیتی ہے کہ جو زبانیں دراز کر رہے ہوتے ہیں. تو ہوا یہ تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی حضرت عائشہ، اور ان کی بیٹی پر الزامات لگ رہے تھے. انہوں نے خود تو اپنی بیٹی کے سپورٹ میں کچھ نہیں بولا، اس لیے کہ وہ بولتے تو پتہ چلتا کہ اپنی بیٹی کے حق میں نہیں بولیں گے تو اور کون بولے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی زوجہ کے حق میں بولتے تو الزام لگتا کہ اگر آپ اپنی زوجہ کے حق میں نہ بولیں تو پھر کون بولے گا. اگر اور کوئی رشتہ جو تھا وہ اس طرح سے بولتا تو یہی بات ہوتی کہ اپنے رشتہ داروں کے حق میں بولنا تو آسان ہوتا ہے. تو ان سب حضرات نے خاموشی اختیار کی. ہوا یہ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ اپنے ایک رشتہ دار کو سپورٹ کیا کرتے تھے. ان کو یوں سمجھ لیں کہ ان کا جو تھا اسکالرشپ انہوں نے منتھلی لگایا ہوا تھا. ان کا نام آتا ہے مستہ بن اثاثہ، ان کے رشتہ دار تھے. اسی رو میں اسکینڈل کی یہ بھی سنا ہے آ گئے تھے، روایات میں آتا ہے. تو حضرت ابو بکر نے ارادہ یہ کیا تھا کہ اب آئندہ سے ان کو سپورٹ نہیں کریں گے. اس بات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ جو تم لوگوں میں سے ایسا کریں گے ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں ان لوگوں کو. اور اللہ کی صفت بھی یہی ہے، بتا دیا گیا کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ اللہ غفور اور رحیم ہے. جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا یہ بالکل ایسا ہے جیسا کہ آپ کے نیکیوں کے اندر کبیرہ گناہ کا شامل ہو جانا.
تو پاک دامن عورت پر تہمت لگانا ایک کبیرہ گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکلیئر کیا جو گناہ ہے، اور فرمایا کہ کون سا کبیرہ گناہ ہے؟ موبقات، کاٹ دینے والا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کی عزت کو یہاں پر سپورٹ کیا ہے۔ اللہ کو عورت کی عزت پر غیرت آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہ مفہوم بھی آتا ہے کہ پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، جو ایسا کرے گا وہ اپنے 100 سال کی عبادت کو ضائع کر دے گا۔ تو اپنی زبانوں کو اتنا زیادہ تھام کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اگر تم نے کہیں کسی کی برائی دیکھ لی ہے، اس کو ڈھانک لو، اس کو چھپا لو۔ وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور انہیں معلوم ہو جائے گا اللہ ہی حق ہے جو سچ کو سچ کر دکھانے والا ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں۔ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ بتا دیا گیا کہ نیک روح کے ساتھ ہی ایڈجسٹ کر سکتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے شوہر کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کرتا اور اس کی اپنے شوہر کے ساتھ اس بات پر کیمسٹری نہیں ملتی کہ اس کے شوہر کے اندر حیا کم ہے، تو وہ اپنے آپ کو اس آیت کو پڑھ کے تسلی دلوا سکتی ہے کہ اللہ نے اگر اس کا ساتھ چھڑوایا ہے تو ہو سکتا ہے اس میں خیر ہی ہو، اللہ نے اس کے لیے کوئی اور طیب روح جو ہے وہ رکھی ہو جو آئندہ آنے والی زندگی میں اس کے ساتھ آ جائے۔ ورنہ ہوتا یہی ہے کہ برڈز آف اے فیدر فلاک ٹوگیدر، ایک جیسے لوگ جو ہیں وہ اکثر و بیشتر ایک ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جو جیسا اندر سے ہوتا ہے وہ اپنے لیے ویسا ہی شوہر یا اپنے لیے ویسی ہی بیوی جو ہے اس کو تلاش کرتا ہے۔ یہاں یہ بتا دیا گیا۔ اب آگے جو احکامات آ رہے ہیں وہ معاشرتی اصلاح کے لیے مزید احکامات دیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو احکامات آئے تھے تشیع الفاحشہ سے جو روکا گیا تھا، زنا کی جو سزائیں بتائی گئی تھیں، وہ گورنمنٹ لیول کی رسپانسبلٹی کی بات تھی۔ اب جو پریکٹیکل احکامات آ رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ اپنے ماحول کو پاک کرنے کے لیے اور بھی ذمہ داریاں ہیں جن کو ڈاؤن ڈیلیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسا ماحول بنانے کی ضرورت ہے جس میں انسان کی جو اینیمل ایکسٹنکٹ ہے وہ کنٹرول میں رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان کے اندر یہ اینیمل ایکسٹنکٹ سیکشول ارج رکھا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کے اندر سے سیکشول ارج ختم ہی ہو جائے، موجود تو رہے گا، اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ہارنیس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جو احکامات دیے جا رہے ہیں وہ ایسے دیے جا رہے ہیں کہ جس میں ایسا سسٹم بن جائے کہ جس کی وجہ سے ماحول پاک بن جائے۔ ماحول پاک بنانے میں یہ احکامات مدد کریں گے، یہ بتا دیا گیا یہاں پہ۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جو ماحول پہ پاک کرنے کے لیے احکامات دیے جا رہے ہیں اس کی ابتدا گھر کے یونٹ سے کی جا رہی ہے کہ گھر کی پرائیویسی کو کسی کو انویڈ نہیں کرنا چاہیے۔ ہر ایک کے گھر کی اپنی پرائیویسی ہے۔ صحابہ بھی جب اپنے گھروں میں آیا کرتے تھے تو کس طرح آیا کرتے تھے؟ کوئی آواز، کوئی کھانسنے کی آواز، کوئی سلام کرنے کی آواز، اس طرح سے آواز دے کر آیا کرتے تھے تاکہ گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ کوئی آ رہا ہے۔ تو جو احکامات آگے دیے جا رہے ہیں ان احکامات کا تعلق اس چیز سے ہے کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو اس کے کیا ایٹیکیٹس ہونے چاہیے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو۔ کیا داخل ہی نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن دیا، طریقہ بتایا، منع نہیں کیا۔ اگر آپ قرآن کی صرف اتنی آیت اٹھا کر کہیں کہ ہم قرآن کو قرآن سے ہی سمجھیں گے اور اتنی سی آیت اٹھا کر کہیں کہ اچھا کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوا جا سکتا، تو قرآن کو پوری آیات کے ساتھ کانٹیکسٹ کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ اور اصول الفقہ ہے ایک کہ جب بھی آپ کو کوئی قانون ڈرائیو کرنا ہوتا ہے تو کسی ایک ٹاپک پر قرآن میں جتنی بھی آیات آتی ہیں ان سب کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں جو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی ایکسپلینیشن میں آتی ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس سے قوانین اخذ کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں اتنی آیت کا حصہ اگر آپ نے سمجھا تو آپ کو کہیں گے کہ اچھا ہم کہیں جا ہی نہیں سکتے کسی کے گھر۔ اللہ نے آگے کنڈیشن بتائی، جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو، یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ مثال کے طور پر بتا دیا گیا کہ کسی کے گھر میں داخل ہو تو کیسے داخل ہو؟ اجازت لے کر داخل ہو، اس سے پوچھ لو، دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ اگر تم 3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹاؤ اور اس کے بعد کوئی جواب نہ آئے تو پلٹ جاؤ۔ ابھی آگے بھی آ جائے گا یہاں سورہ نور کے اندر بھی۔
تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ احکامات دیے ہیں، 1450 سال پہلے بھی دیے تھے، اور آج بھی یہ قوانین ویسے ہی آپ کے اور میرے لیے ایپلیکیبل ہیں جیسے اتنے 100 سال پہلے تھے۔ اس دور میں دروازہ کھٹکھٹانے تک کی نوبت ہوتی تھی، اس لیے کہ کمیونیکیشن کے اور کوئی ریسورسز موجود نہیں تھے۔ آج آپ کے اور میرے لیے موبائل فونز موجود ہیں، لینڈ لائنز موجود ہیں۔ آپ لینڈ لائن پہ کال کر کے بتائیں کہ میں فلاں وقت پر آپ کے گھر آنا چاہ رہی ہوں، آپ فارغ ہوں گی، آپ کی کوئی کمٹمنٹ تو نہیں ہے، آپ کو کہیں جانا تو نہیں ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو آپ کو اور مجھے آج کی زندگی میں بھی اپلائی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو ہم یہ کہہ کے کہ یہ ویسٹ کے طریقے مسلمانوں نے اپنا لیے اور اس سے تو اپنائیت محسوس ہی نہیں ہوتی، جب دل چاہے کسی کے گھر ہم جا ہی نہیں سکتے، یہ بالکل غلط سوچ ہے، غلط اپروچ ہے۔ مسلمان کا طریقہ قرآن میں اس کو سکھایا گیا ہے کہ جب کسی کے گھر جانا چاہو تو اس سے اجازت طلب کر لو، اس کو مینشن کر دو کہ ہم آ رہے ہیں، توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے۔ ایسا نہ ہو آج کل کے دور میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس قانون کو اس طرح اپلائی نہ کیا جائے کہ آپ گیٹ پر بیل بجانے انٹرکام بجا کے کھڑے ہو گئے کہ میں آ گئی ہوں، کیا میں اندر آ جاؤں؟ ہو سکتا ہے ان کی 10 مصروفیات ہوں جو صاحبہ اندر ہیں جن سے آپ ملنے آئی ہیں، ہو سکتا ہے ان کو 1 گھنٹے کے بعد کہیں جانا ہو سکتا ہے وہ کسی کام کی تیاری میں مصروف ہوں۔ تو بہتر کیا ہے آج کے دور میں کہ دروازے کی دستک تک نہیں مجھے اور آپ کو پہنچنا۔ آج کے دور میں ایٹیکیٹس اس کے ایسے اپلائی کریں گے، جب ہمارے پاس اتنے اچھے کمیونیکیشن کے ذرائع آ گئے ہیں تو ان کمیونیکیشن کے ذرائع کا آپ اور میں بہترین فائدہ اٹھائیں۔ آپ ایس ایم ایس کیجئے، آپ فون کال کیجئے اور پہلے بتائیے کہ میں فلاں دن یا فلاں وقت پر آنا چاہ رہی ہوں، آپ فارغ ہوں گی۔ اور مسلمانوں کا کام کیا ہوتا ہے کہ جب قوانین سن لیے تو اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، اپنے گھروں کے اندر اس عادت کو ڈالنا شروع کریں۔ ہو سکتا ہے لوگ آپ کے گھر میں بغیر فون کے آ جائیں، کوئی بات نہیں، آپ اپنی عادت بنا لیں، آپ کسی کے بھی گھر جائیں گی فون کر کے جائیں گے کہ دیکھیں ہم آ رہے ہیں آپ کے گھر میں، آپ کو کہیں جانا تو نہیں۔ آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر یہ قوانین پھیلیں گے جو کہ اس وقت آبسولیٹ ہو چکے ہیں۔ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے خاندانوں میں ہم میں سے ہر ایک عورت جو یہاں بیٹھی ہے اپنے اپنے خاندان میں اس کو شروع کر دے گی تو یقیناً ایک وقت آئے گا کہ لوگ اس چیز کو سمجھنے لگ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گھر کی پرائیویسی کی طرف یہاں پر احتیاط رکھنے کے لیے کہا، توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے۔ پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ۔ اگر تم سے کہا جائے فرجعوا، لوٹ جاؤ، تو تم لوٹ جاؤ واپس۔ یہ ہے آپ کے اور میرے لیے اسلامک اصول۔ اگر آپ نے فون کیا اور آپ نے اپنے کزن سے کہا کہ میں شام کو آنا چاہ رہی ہوں، آپ کی کزن کہے میری شام میں کمٹمنٹ ہے، تو اب آپ ناراض ہو کر نہ بیٹھ جائیں، اب آپ غصہ کر کے نہ بیٹھ جائیں۔ یا مثال کے طور پر ورسٹ کم ورسٹ، اگر آپ مثال کے طور پر فون کیے بغیر بہت ہی محبت میں اپنی خالہ کے گھر، اپنی پھپھو کے گھر، اپنی بہن کے گھر، اپنی کسی دوست کے گھر پہنچ جاتی ہیں، کیک لے کے اور بکے لے کے پہنچ گئیں بہت محبت سے، پہلے پوچھا نہیں تھا کہ میں آ جاؤں، انٹرکام پہ پوچھا میں آئی ہوں، وہ کہیں میں آپ سے اس وقت نہیں مل سکتی، آپ کہیں لو کیوں نہیں مل سکتی، میں باہر کھڑی ہوں، وہ کہیں نہیں میں اس وقت ملنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ اور پھر آپ کو کیا حکم دیا گیا ہے، جب کہا جائے لوٹ جاؤ فرجعوا، لوٹ جاؤ۔ اب آپ پریشان نہ ہوں اس بات پر، قرآن کا حکم ہے۔ ہو سکتا ہے ان کی 10 مجبوریاں ہوں، نہ جانے بیچاری کے گھر میں کیا حالات ہوں، ہو سکتا ہے کسی مجبوری میں ہو، یا ہو سکتا ہے نیند میں ہو سکتا ہے رات میں سوئی نہ ہو سکتا ہے رات میں مہمان آ رہے تھے ایئرپورٹ لینے چلی گئی تھی، 10 باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو جب کہا جائے لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ۔ اتنا بڑا ظرف چاہیے اس کام کے لیے، اتنا آسان نہیں ہے یہ کہ آپ کو کوئی کہے لوٹ جاؤ اور آپ لوٹ جاؤ، لیکن ایک طرح سے ہم پر اپلائی کرتا ہے آج کل۔ آپ کہیں فون کرتی ہیں آنے کے لیے اور وہ آپ سے کہتے ہیں کہ نہیں آج تو میں بزی ہوں، تو محبت کے ساتھ، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، اس چیز کو سمجھتے ہوئے کہ ٹھیک ہے میں کسی اور دن آ جاؤں گی، تو یہ چیز بھی آپ پر اور میرے لیے جو ہے اپلیکیبل ہو سکتی ہے۔ تو میں اور آپ اس کو سمجھ جائیں۔ اب یہ نہ ہو کہ غصے میں کہیں اچھا آئندہ کبھی بھی نہیں آؤں گی، تم نے مجھے واپس کر دیا ہے، یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں نے بھی آج لوگوں کی پرائیویسی کو کافی حد تک انویڈ کر دیا ہے، اور خاص طور پہ جب سے یہ موبائل فونز آئے ہیں، ان موبائل فونز نے بہت زیادہ ڈسٹربنس کریٹ کی ہے۔ ایک تو آپ آتی ہیں فزیکلی کسی کے گھر میں، یا ایک آپ فزیکلی کسی کے گھر میں جاتی ہیں، ایک ہم ورچولی بھی کسی کے گھر میں جاتے ہیں، یا ایس ایم ایس کے ذریعے یا فون کال کے ذریعے۔ ایک تو جب سے موبائل فونز آئے اس کے بعد وہ ریگولر میسجنگ کا سلسلہ شروع ہوا تو لوگوں کا جب دل کرتا تھا میسج کر دیا کرتے تھے، اور اب بھی خیر وہی ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ میسج کرنے کے آپشنز بہت زیادہ ہو گئے ہیں، واٹس ایپ بھی ہے اور وائبر بھی ہے اور ٹینگو بھی ہے اور چیٹ آن بھی ہے، اور آپ گنتے جائیں، اور میسنجر بھی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے۔ اور لوگ ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں، جس وقت میسج کریں اسی وقت ان کو جواب مل جائے۔
اگر آپ میسج نہ دیکھیں اس وقت کسی مصروفیت کی وجہ سے، یا میسج دیکھ لیا آپ جواب نہیں دے پا رہی کسی مصروفیت کی وجہ سے، تو لوگ ناراض ہوتے ہیں. ہم نے بتایا تم نے میسج دیکھ لیا پھر بھی اگنور کر دیا نا. ایک تو ایسا ایپ بن گیا ہے کہ جس میں پتا چل جاتا ہے کہ آپ نے میسج پڑھ لیا. ایک اور مصیبت آ گئی جان کو کہ میسج پڑھ لیا، پتہ چلا آپ اس وقت جواب دینے کی سچویشن میں نہیں ہے. کسی نے آپ سے کوئی ایسا سوال پوچھ لیا جو آپ پڑھے بغیر جواب نہیں دے سکتے، تو ظاہری بات ہے انسان خاموشی اختیار کرے گا نا اس کے اوپر، نہ کہ ہم اس کے بارے میں بدگمان ہوں. بہتر ہے کہ ہم اچھا گمان رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے مومن بھائی کے لیے جب کوئی بات سوچو تو پہلے 70 ایکسکیوزز تلاش کر لو. اچھا یہ بات ہو گئی ہوگی، یہ وجہ ہو گئی ہوگی، یہ پرابلم ہو گئی ہوگی، تب جا کے تمہارا دل جو ہے وہ بدگمانی کی طرف آئے. تو بتا دیا گیا کہ ایکسکیوزز تلاش نہ کرو اس طرح سے، اور لوگوں کی پرائیویسی کو ڈسٹرب نہ کرو. اب کوئی آپ سے کہے، آپ کے پاس فون آئے اور آپ نے مصیبت میں اپنا سیل فون اٹھا لیا، اور آپ سے کوئی پوچھے کہ میں آ رہی ہوں 1 گھنٹے میں، آپ کہیں میں تو سو رہی ہوں، تو اب وہ کہیں کہ نہیں تم تو مجھ سے بات کر رہی ہو. تو یہ سب چیزیں ہیں، اس کے لیے مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنا پڑے گا. اور جب تک میں اور آپ اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ دین کو نہیں لیں گے، آپ دیکھیں دین کی کتنی خوبصورتی ہے، کہاں قانون وراثت، کہاں طلاق کے قوانین، کہاں عورتوں کو مہر دینے کی باتیں، کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ احکامات جو اسلامک سسٹم کے اندر سزاؤں کے نفاذ میں کام آئیں گے، اور کہاں یہ بالکل گھر کے اندر کی باتیں بتا دیا گیا کہ کس طرح کرو. اور کوشش کر کے اپنے سیل فونز کو ایک ٹائم رات کا رکھ لیں جس پر آپ سائلنٹ کر لیا کریں. آپ کے گھر کا بھی ایک وقت ہے، آپ کے گھر کی بھی ایک پرائیویسی لائف ہے، آپ کے گھر کے اندر بھی لوگ ہیں جن کو آپ کی ضرورت ہے. ہر وقت موبائل فون کا ٹوں 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 بجتے رہنا اور میرا اور آپ کا اس کو جواب دیتے رہنا، اس سے ہو سکتا ہے گھر والے اریٹیٹ ہو رہے ہوں، اس سے گھر کی لائف ڈسٹرب ہو سکتی ہے. تو اس کو منیمم کریں اور اپنا ایک ٹائم ضرور رکھیں. آپ سے ملنے والے لوگوں کو، آپ سے ملاقات کرنے والے لوگوں کو، آپ کے دوستوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ مثال کے طور پہ آپ 11 بجے کے بعد میسج کا جواب نہیں دیں گی. کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے، ان جنرل اپنا ایک رول بنا سکتے ہیں، کبھی دے بھی دیا، لیکن ان جنرل اپنے گھر کی لائف کو ڈسٹرب نہ کریں. یہ چیز مجھے اور آپ کو سیکھنی ہے. اور اسلام دیکھیں مجھے اور آپ کو کتنا براڈ مائنڈیڈ ہونا سکھاتا ہے کہ ایک دوسرے کو اگر منع کر دو تو اس کو کھلے دل کے ساتھ ایکسپٹ کر لو. توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے. پھر وہاں اگر کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو، اور تم کو اجازت نہ دی جائے تو تم سے کہا جائے واپس چلے جاؤ تو چلے جاؤ. یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو، جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو، یعنی پبلک پلیسز کی بات ہے. جو تم کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو سب کو اللہ کی خبر ہے، سب کی اللہ کو خبر ہے. بتا دیا گیا کہ براڈ مائنڈیڈ بنو، لبرل بننا ہے اس معاملے میں لبرل بنو، اس معاملے کو کھلے دل کے ساتھ سوچو. آگے مزید احکامات آ رہے ہیں. حکومت کی ذمہ داری بتا دی، معاشرے کی ذمہ داری بتا دی. یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے نا کہ جب آپ کسی کے گھر جائیں تو کیا طریقہ کار اختیار کریں. تو معاشرے کے بیسس پر، معاشرے کے لیول پر کیا اصلاحات ہوں گی وہ بتا دی. اب اسپیسیفک کیا جا رہا ہے ذمہ داریوں کو. کس طرح سے؟ پہلے مردوں کی بات آئے گی، مردوں کی ذمہ داری بتائی جائے گی. پھر عورتوں کی بات آئے گی، عورتوں کی ذمہ داری بتائی جائے گی. تمہیں معاشرے کو پاک کرنا ہے تو تم سب کو مل جل کر ایفرٹ کرنی ہوں گی، چاہے اسٹیٹ لیول ہو، چاہے سوسائٹی لیول ہو، چاہے مردوں کی بات ہو، چاہے گھروں کی بات ہو، یا چاہے عورتوں کی بات ہو. اگر زنا سے تمہیں اپنے معاشرے کو بچانا ہے تو تمہیں یہ اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ انسان کی عزت کی حفاظت ہو سکے. اور اسلام کے اندر انسان کی عزت کی بہت قدر ہے. تو مردوں کو ایڈریس کیا گیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہیے اپنی نظروں کو بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی غلط نظر نہ ڈالیں. ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، اللہ اس سے باخبر ہے. 2 حکم مردوں کو دیے گئے. کیا؟ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری بتا دی مردوں کو کہ تمہیں جو ہے سائٹ سینز دیکھنے کے لیے منع نہیں کیا جا رہا، بلکہ تمہیں غلط نگاہ ڈالنے سے منع کیا جا رہا ہے، لسٹ کی نگاہ ڈالنے سے منع کیا جا رہا ہے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ نظریں بچا کر رکھو، پتہ چلا کہ اب آپ ناران گئے ہوئے ہیں، آپ نظر اٹھا کے سیف الملوک کو ہی نہیں دیکھ رہے. آپ کے میں نے قرآن میں پڑھا تھا اپنی نظریں بچا کر رکھو. یہاں مطلب نہیں ہے، ہر کوئی عقل مند سمجھ سکتا ہے. اور آپ دیکھ لیں اس حکم سے پہلے بھی یہ حکم کہلوایا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے.
جب کوئی حکم ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوایا جاتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول اس کا سٹینڈرڈ تم کو سیٹ کر کے بتا دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ اس کو تمہیں پریکٹیکلی کر کے دکھا دے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھنا، ان سے سیکھنا، انہوں نے اس چیز کو اپنے اوپر کیسے اپلائی کیا، اپنے صحابہ پر جن کی تربیت کی ان کو کیسے سکھایا. تو بتا دیا گیا کہ مومن جو ہیں وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں. کیسے کہ لسٹ بھری نگاہ جو ہے وہ کسی عورت پر نہ ڈالیں. مت اس چیز کی فکر کریں کہ عورت نے کیا پہنا ہے. اپنی نظروں کو چھپا کر رکھیں، بچا کر رکھیں، ان کی حفاظت کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو نظروں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں. اب یہ نہیں کہا جا رہا کہ آئی اسپیشلسٹ میل ڈاکٹر ہے اور اس کے پاس فیمیل پیشنٹ آتی ہے، اب اس کی آنکھیں چیک کرنی ہے، اور ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ آنکھیں چیک ہی نہیں کر رہے اس کی، اس لیے کہ اپنی آنکھیں نیچے کر کے بیٹھے ہیں. تو اتنا تو ہم میں سے ہر کوئی سمجھ سکتا ہے. اسلام کا مذاق بنانے والوں نے یہاں تک مذاق بنایا کہ جب ایسی آیات ان کے سامنے آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں لو اب اگر ڈاکٹر ہوگا اور سامنے کسی پیشنٹ آئے گی تو کیا وہ اس کو دیکھے نہیں؟ اٹس ویری لاجیکل. اس کی بات نہیں ہے. یہاں کس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ زنا سے ریلیٹڈ، زنا کے راستوں کے قریب جانے والے بھی اعمال سے روکا جا رہا ہے. اس راستے کے اوپر اقدامات بٹھائے جا رہے ہیں تاکہ وہاں سے اصلاحات شروع ہو جائیں. تو وہاں بتایا جا رہا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے. اسلام کا اگر مذاق بنایا ان چیزوں کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ کی آیات کا مذاق بناتا ہے وہ مستہزئون میں شامل ہو جاتا ہے. اللہ غافلون کو، اللہ لا یعلمون کو، ان لوگوں کو تو ہدایت دے دیتا ہے. اللہ مستہزئون کو ہدایت نہیں دیتا. تو اللہ کی آیات کا مذاق نہ بناؤ. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو، مردوں کو گھور کر دیکھنے سے منع کیا ہے کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں کو گھور گھور کر نہ دیکھیں. ہم نے اس کا بھی مذاق بنا لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ پہلی نظر جو ہے اس پر معافی ہے. دوسری نظر پڑے گی تو اس کا مطلب ہے انٹینشن کے ساتھ دیکھا. تیسری نظر پڑے گی اس کا مطلب ہے کہ اب خواہش بھی پیدا ہو گئی. اس کا مطلب ہے اب قدم زنا کی طرف اٹھنے شروع ہو گئے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلی نظر پر معافی ہے. پہلی نظر اٹھ جاتی ہے. تو مردوں نے اس کے بھی جوکس بنا لیے. انہوں نے کہا کہ ہم پہلی نظر پر ہی آنکھیں نہیں جھپکتے، ہم دیکھتے جاتے ہیں، ہم دیکھتے جاتے ہیں، ہم دیکھتے جاتے ہیں. تو ہم نے قرآن کی آیات کا مذاق بنا لیا. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ قرآن کی آیات کا مذاق مت بناؤ، ورنہ کیا ہوگا اگر تم اس راستے پر چلو گے کہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر رہے ہو، عورتوں کو مرد دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد ان کو ویژولائز کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ اٹ ول لیڈ ٹو زنا. آہستہ آہستہ تمہارے قدم زنا کی طرف بڑھنے لگ جائیں گے. وہ جو ہمارے ہاں ایک دور تھا، اب بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان لوگوں کو جو اب تک اس میں انوالو ہیں، کہ محفل غزل ارینج ہوتی تھی اور محفل غزل کے اندر تکیہ دار محفل ارینج ہوتی تھی اور اس میں سب ایک ساتھ بیٹھے ہیں، بھائی بھی اور بھابیاں بھی اور دوست بھی اور احباب بھی، اور اس میں خوب ایک دوسرے سے آنکھیں دیکھ دیکھ کر سینکی جاتی تھیں. اس طرح کی نظروں سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنے کے لیے کہہ دیا. اور یہاں پر مردوں کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو ان کے دوستوں کی بیویاں ہیں، جو ان کی فیورٹ بھابیاں ہوتی ہیں، اگر دوست کبھی اکیلے آ جائیں تو کہتے ہیں بھابی نہیں آئیں. بھئی آپ کو بھابی کی کیا فکر ہے؟ آپ نے دوست سے ملنا ہے، آپ دوست سے ملیں. بھابی سے آپ نے مل کر کیا کرنا ہے؟ بھابی کو کہیں گے بھابی آپ کتنی پیاری لگ رہی ہیں. بھئی آپ اپنی بیگم کی تعریف کریں، آپ دوسرے کی بیگم کی تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ اب وہ اگر آگے عورتوں کی ذمہ داری بھی آ جائے گی کہ شوہروں کے دوستوں کو موقع ہی نہ ملے یہ کہنے کا کہ بھابی آپ کتنی پیاری لگ رہی ہیں. جب یہ کہا بھابی آپ کتنی پیاری لگ رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کس نظر سے دیکھا؟ اتنا تو کوئی بے وقوف نہیں ہوتا. ہم عورتیں ہیں، ہم سب جس عمر کے اندر بھی ہیں، ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم مردوں کی نظروں کو پہچان جاتے ہیں. عورت پہچان جاتی ہے کہ مرد اس کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے، اور عورت کہ نہیں سب اتنے شریف ہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، سب اتنے پڑھے لکھے ہیں، سب اتنے اچھے خاندانی گھرانے کے لوگ ہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب یہ احکامات دیے تو یہ نہیں کہا تھا 1500 سال کے بعد ان احکامات کو اپلائی کرنا جب بے حیائی بہت پھیل جائے گی. جس وقت یہ احکامات آئے اسی وقت صحابہ کے معاشرے پر اس کو اپلائی کر دیا گیا، اور وہ صحابہ تھے جن کے لیے کہا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو اللہ سے بھی راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا. ان کو یہ احکامات دیے جا رہے ہیں. تو بتا دیا گیا اپنے دین کی فکر کرو اور ایک دوسرے کو فینٹیسائز نہ کرو. اسی لیے آپ دیکھیں اسلام کے اندر سیگریگیشن کا ماحول دیا جاتا ہے. کیوں دیا جاتا ہے سیگریگیشن کا ماحول؟ تاکہ آپ آگ اور تیل کو ایک ساتھ نہ کر دیں، پیٹرول کو اور آگ کو ایک ساتھ نہ رکھ دیں. آگ اور تیل کو ایک ساتھ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس کو بھڑکنے کی اجازت دے دی. اب وہ کسی بھی وقت بھڑک جائے گا، اور بھڑکنے کا مقصد کیا ہے؟ مرد اور عورتوں کا مکس گیدرنگز کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلف ہونا. یہ اٹ ول لیڈ ٹو ٹورڈز زنا.
آہستہ آہستہ چیز زنا کی طرف لے جاتی ہے. تو بتا دیا گیا کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے. اب آگے عورتوں کو اللہ تعالیٰ جو ہیں احکامات دے رہے ہیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يُغْضِضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے کہا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مومن عورتوں سے کہہ دیجئے. کیا آپ اپنے آپ کو مومن سمجھتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا للمؤمنات، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے. اگر تو میں اپنے آپ کو مومن عورت سمجھتی ہوں، اگر میں اپنے آپ کو کلمہ گو مسلمان سمجھتی ہوں، اگر میں اس بات کا دعویٰ کرتی ہوں کہ ہاں مجھے آخرت پر ایمان ہے، ایمان بالآخرہ ہے، میرا ایمان ہے کہ میں نے اللہ کو حساب دینا ہے، میرا ایمان ہے کہ ایک دن میں نے اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہونا ہے، میرا ایمان ہے کہ ایک دن جو ہے وہ گھر بنا دیے جائیں گے یا جنت میں یا دوزخ میں، تو میں اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں لے کر آؤں گی کہ یہ مجھ سے کہا جا رہا ہے. اور کیا کہا جا رہا ہے؟ پہلا حکم تو وہی آ گیا، اپنی نظریں بچا کر رکھیں، یعنی لسٹ بھری نگاہوں سے کسی نامحرم کو نہ دیکھنا. دوسرا حکم آیا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. بتا دیا گیا جب نظر خراب ہوتی ہے تو الٹیمیٹلی انسان کو زنا جو ہے وہ شرمگاہ کے گناہ تک لے جاتا ہے. تو دو حکم تو وہی آ گئے جیسا کہ مردوں کو دیے گئے تھے. تیسرا ایک ایڈیشنل حکم جو ہے وہ خواتین کو خاص طور پر دیا گیا ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں. بتا دیا گیا یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ عورت کو حسن زیادہ دیا ہے، اللہ نے زینت کی چیزیں عورت کے لیے زیادہ بنائی ہیں، تو اللہ نے عورت کی ایک ایڈیشنل ذمہ داری رکھی ہے. تو یہاں پر عورتوں کو 3 احکامات دیے گئے ہیں نظروں کی حفاظت کے حوالے سے، اور مردوں کو 2 احکامات دیے گئے ہیں. ابھی جو نظروں کی حفاظت کی بات ہے، اور یہ جہاں یہ جو آیات شروع ہو رہی ہیں قُل لِلْمُؤْمِنَاتِ، مومنات سے کہا جا رہا ہے، تو اگر اب تک کا قرآن سن کر کسی عورت کے دل میں، کسی مومنہ عورت کے دل میں جہاد کی فیلنگز آئی تھیں، تو اب یہاں سے آپ کی اور میرے جہاد کرنے کا عمل شروع ہو رہا ہے. پیچھے بھی بہت سے اعمال گزر چکے جن کو ہم اپنی زندگیوں میں فوراً شامل کر سکتے ہیں. یہاں سے بھی ایسا عمل بتا دیا گیا جس کو فوراً اپنی زندگی میں ہم شامل کر کے جہاد کو شروع کر سکتے ہیں. اور کیا ہے جہاد؟ کہ سوشلی ریسپانسبل بیہیویئر شو کرو، اپنے آپ کو ایک ذمہ دار شہری، ذمہ دار مسلمان بنا کر معاشرے کے سامنے لے کر آؤ. مومن عورت جو ہوتی ہے، مومن لڑکیاں جو ہوتی ہیں، مومن ٹین ایجرز بچیاں جو ہوتی ہیں، وہ غیر محرم کے مردوں کے پوسٹرز پر دیکھ دیکھ کر ہائے واو یس یہ ایسی آوازیں نہیں نکالتی. یا مومن لڑکیاں جو ہوتی ہیں، مومن بچیاں جو ہوتی ہیں، وہ نامحرم مردوں کے پوسٹرز اپنی الماریوں کے اندر کے پورشنز میں نہیں لگاتی تاکہ اماں کو پتہ ہی نہ چلے، اور پھر دیکھ دیکھ کر آہیں نہیں بھرتی. اماں کہیں میری بیٹی الماری سے باہر ہی نہیں نکلتی، کیا کرتی رہتی ہے، ہر وقت الماری سیٹ کرتی رہتی ہے میری بیٹی. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عمل کرنے کے لیے یہاں پر بتا دیا کہ تمہارے لیے سب کے لیے عمل کرنے کے لیے یہاں پر راہیں موجود ہیں. حیا ایمان کا حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حیا چلی جاتی ہے تو ایمان چلا جاتا ہے، یا وائس ورسا. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، کمپلیمنٹری ہیں. عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ مردوں کے مقابلے میں حسن زیادہ دیا ہے. آپ دیکھیں باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں آپ کو جو میل ایلیمنٹ ہے وہ زیادہ خوبصورت لگتا ہے. مور، پیکاک کو دیکھیں، کبھی آپ فیمیل پیکاک کو دیکھیں اور میل پیکاک کو دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا جو زیادہ خوبصورت ہوتا ہے وہ میل پیکاک ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ اگر پجنس کو دیکھیں تو جو میل پجن ہوتا ہے وہ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے. اور آپ اسی طرح سب جانوروں کے اندر اس چیز کو نوٹ کر سکتے ہیں. اللہ کی شان ہے. انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورت کو زیادہ اٹریکٹیو بنایا ہے، عورت زیادہ حسن کی مالک ہے. جب اللہ تعالیٰ نے عورت کو حسن زیادہ دیا تو اس پر ذمہ داری بھی ڈال دی کہ اپنے حسن کو دکھاتی نہ پھرے. اس لیے اس کے لیے کہہ دیا گیا اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں. اب اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں تو اس کے لیے 2 ہی طریقے ہو سکتے ہیں. اپنے گھر کی 4 دیواری سے باہر نہ نکلیں، اور دوسرا طریقہ کیا ہے، جب نکلیں تو اپنے آپ کو چھپا کر نکلیں. تو بتا دیا گیا کہ کیا ذمہ داری دی جا رہی ہے. ہم جو بار بار پردے کے احکامات کا پڑھتے ہیں تو یہاں پر پردے کے احکامات کا ایک اینگل آئے گا، دوسرا اینگل سورہ احزاب کے اندر آئے گا. یوں سمجھ لیں کہ یہاں جو احکامات ہیں وہ گھر کے اندر عورت کو بتا دیے گئے،
تمہارے گھر میں جب کوئی پارٹی ہو رہی ہے، تم جب کسی کو اپنے گھر پر انوائٹ کر رہی ہو، یا جب تم خاندان والے سب اکٹھے ہو، یا مثال کے طور پر جو ہے کوئی ایسا موقع ہے جس میں مرد اور عورتیں جو ہیں وہ سب اکٹھے ہو رہے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو بتا دیا گیا کہ اس وقت تم نے کیا کرنا ہے. اور یہ ایسے احکامات ہیں جو ارجنٹ بھی ہیں اور امپورٹنٹ بھی ہیں. اس لیے کہ میں نے احکامات سن لیے، اس کے بعد میں نے اس پر عمل کرنا نہیں شروع کیا تو میری زیادہ پکڑ ہوگی. جس کے پاس علم آ جائے اور وہ اس علم کے آ جانے کے بعد اپنے عمل کی اصلاح نہ کرے تو اس کی زیادہ پکڑ ہے. علم والے کی زیادہ پکڑ ہے لا علم کے مقابلے میں. تو بتا دیا گیا کہ کیا کرو. اللہ نے کہا اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھاؤ بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے. مثال کے طور پہ خود ظاہر کیا ہوگا؟ ہم کہیں دوپٹہ اوڑا ہوا تھا شفون کا، ہوا سے اڑ گیا تو اب خود ہی تو سب ظاہر ہو گیا. نہیں، اس کے مطلب یہ نہیں کہا جا رہا. اسکالرز کہتے ہیں الا ما ظہر من کے اندر یہ چیز آتی ہے. مثال کے طور پر ایک عورت نے اپنے آپ کو سر سے پاؤں تک چادر میں، ابائے میں، گاؤن میں، پونچوں میں کور کر لیا، لیکن پھر بھی اس کا قد تو اس میں سے چھلکتا ہی ہے. کسی عورت نے اپنے آپ کو پورا ڈھانک لیا، اپنی سکن کو میکسیمم کور کر لیا، پھر بھی اس کے ہاتھوں سے آپ کو اس کے رنگت کا احساس ہو ہی جاتا ہے. آپ کو ایک عورت کے جسم کا احساس بہرحال اس کے عبائے کے اندر، اس کی چادر کے اندر ہو ہی جاتا ہے. یہ چیز آتی ہے الا ما ظہر من میں، کہ جو خود بخود آٹومیٹک، اب جس کو انسان چھپا نہیں سکتا، بجائے صرف کس طرح چھپا سکتا ہے کہ پھر انسان اپنے کمرے سے باہر نہ نکلے، جو کہ ممکن نہیں ہے. تو کہہ دیا گیا الا ما ظہر من، جو چیزیں خود ظاہر ہو جائیں اس کو چھوڑ دو، بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مجھے اور آپ کو پردے کے احکامات دے دیے. اب آپ اور میں شروع کہاں سے کریں؟ کیا کریں؟ آپ کو سورہ آراف جب بتائی تھی اور لباس کا مقصد آیا تھا، تب آپ کو بتا دیا تھا کہ عورت کا ستر کیا ہے، عورت کا عورہ کیا ہے. عورت کا عورہ یہ ہے کہ عورت کا چہرہ، صرف اس کے 2 ہاتھ اور 2 پاؤں، صرف یہ کھل سکتے ہیں، باقی پوری عورت عورہ ہے. عورہ کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز جس کو چھپا کر رکھا جائے. پوری عورت عورہ ہے، وہ چھپا کر رکھی جائے گی. اور یہ جو عورت کا عورہ ہے یہ کور ہوگا اسکالرز کے نزدیک، بعض اسکالرز کے نزدیک، کہ اس چیز کو وہ بیسیکلی اپنے صرف محرم رشتہ داروں کے سامنے کھول سکتی ہے، جس کی لسٹ ابھی آپ کو بتا دی جائے گی. اور اس میں بھی درجے ہوں گے. مثال کے طور پر میں اپنا اور عورہ کور کیسے ہوگا؟ ایسے نہیں کہ ایسے ہے دوپٹہ میرا اور میرا ہیئر لائن بھی نظر آ رہا ہے اور میرے بال بھی نظر آ رہے ہیں اور جو میں نے کانوں میں پہنا وہ بھی نظر آ رہا ہے اور جو میں نے گلے میں پینڈنٹ پہنے وہ بھی نظر آ رہے ہیں. سطر کور کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنا دوپٹہ، ایک تو آپ کا دوپٹہ موٹا ہو، شفون کا دوپٹہ نہ ہو، آپ کا سلک کا دوپٹہ نہ ہو جو ہوا سے اڑ رہا ہے. اور اکثر و بیشتر سلک کا دوپٹہ اگر پیچھے سے ہوا آتی ہے تو ایسا اڑتا ہے کہ باہر سے نکل کے پورا جو ہے آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، چاہے آپ نے یہاں پن اپ بھی کیا ہوتا ہے. ایک زمانے میں جب میں دوپٹہ پن اپ کرتی تھی تو یہ میرے ساتھ ہو چکا تھا. سلک کا دوپٹہ پن اپ کیا ہوا تھا اور وہ پنکھے چل رہے تھے، پتہ چلا پتہ نہیں کس اینگل سے پیچھے ہوا بھری، وہ دوپٹہ سارا جو ہے وہ اتر کے اور ہاتھ میں دوپٹہ. تو ایسا ہو جاتا ہے. تو کیا ہے مقصد؟ موٹا دوپٹہ ہو، ایسا دوپٹہ نہ ہو جس سے کہ آپ کا جسم چھلکے، جس سے کہ آپ کے بال چھلکیں. موٹے دوپٹے کو آپ باقاعدہ پکڑ کر پن اپ کریں گی. جب آپ نے پن اپ کر لیا اور آپ کی پوری فل آستینیں ہیں یہاں تک، اور آپ نے جو ٹراؤزر پہنا ہوا ہے اس سے آپ کی اینکلز نظر نہیں آ رہے، اینکل نظر نہیں آنے چاہیے، اس کا مطلب ہے آپ نے اپنا عورہ کور کر لیا. اور عورہ کور کرنے کا مقصد بھی دیکھ لیں کیا ہے، تاکہ عورت کی سکن چھپی رہے. تو اگر آپ ابھی تک اس سٹیج پر نہیں تھے تب آپ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھنا شروع کریں، سٹیپ بائی سٹیپ عمل پر آنا شروع کریں. اگر اب تک آپ میں سے کوئی اپنے عورہ کو کور کرنے کا اہتمام نہیں کرتی تھی، اب آپ پہلا سٹیپ یہ لے لیں کہ آپ اپنے عورہ کو کور کرنا شروع کریں. میکسیمم سکن کو کور کر لیں، صرف آپ کا چہرہ کھلا رہ جائے اور اس کے بعد آپ کے 2 ہاتھ کھلے رہ جائیں اور آپ کے 2 پیر جو ہیں وہ نظر آ سکتے ہیں آرام سے. باقی آپ کا پورا جسم جو ہے وہ کور ہونا چاہیے. ہم ارادہ ہو سکتا ہے ابھی دل میں آئے خیال اچھا میں کروں، پھر ہم سوچیں اچھا ایسا کروں گی کہ حج پر جا رہی ہوں نا، حج سے آؤں گی تو پھر کر لوں گی. ڈیلے مت کریں، کیا پتا حج کرنا نصیب بھی ہو کہ نہ ہو. اللہ سب کو جنہوں نے نیت کیا ان کو حج نصیب کروائے. اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو زندگیاں دے کہ ہم جو نیکی کے ارادے کر رہے ہیں اس میں کامیاب ہو سکیں، لیکن ڈیلے مت کریں. اس لیے کہ آپ جتنا ڈیلے کریں گی آپ کا پیشن فزل آؤٹ ہو جائے گا. آپ اپنے مزیدار فزی ڈرنک کو گلاس میں نکال کے 1 گھنٹے کے بعد پئیں اور باہر ہی اس کو چھوڑ دیں تو کیا اس کا وہ ذائقہ ہوتا ہے جس وقت بوٹل سے نکالا جاتا ہے اس وقت ہوتی ہے اس کا فلیور؟ وہ بالکل فلیٹ ہو جاتی ہے، کوئی ذائقہ نہیں رہتا، بلکہ پینے کا دل بھی نہیں چاہتا، اتنی عجیب سی میٹھی سی ہو جاتی ہے.
اسی طرح سے اگر آپ نے اپنے دل میں آئے ہوئے جذبات کو اس وقت روک لیا، تھام لیا، عمل میں نہیں لائے، تو آہستہ آہستہ آپ کے جذبات جو ہیں وہ فزل آؤٹ کر جائیں گے. تو آپ نے کورنگ کرنی شروع کرنی ہے. آپ نے اپنے آپ کو چھپانا ہے. پہلی بات، آپ نے اپنے آپ کو اپنے محرم رشتوں کے سامنے بھی چھپانا ہے. محرم رشتوں کے سامنے بھی انسان کی کورنگ کے مختلف لیول ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی آپ کے ایک سسر ہیں، اور ایک طرف آپ کے والد ہیں، ایک طرف آپ کے شوہر ہیں. کیا آپ ان تینوں کے سامنے ایک ہی طرح سے اپنے آپ کو رکھ سکتے ہیں؟ اسکالرز کہتے ہیں کہ تینوں آپ کے محرم ہیں، لیکن ان تینوں کے سامنے آپ کا آنے کا انداز مختلف ہوگا. آپ ان تینوں کو اپنی زینت دکھا سکتے ہیں. ظاہری بات ہے سسر اور والد کے سامنے انسان بغیر دوپٹے کے نہیں آتا. تو پہلے تو ہم اپنی بچیوں کو اور اپنے آپ کو اس چیز کے اوپر لے کر آئیں کہ ہم اپنے لباس کا جو حصہ تھا، جس کو یہاں پر خمر بتایا گیا ہے، اس کو واپس لے کر آئیں. خمر کا ایک مقصد ہے. خمر کو آپ دوپٹہ کہہ لیں یا خمر کو آپ اسکارف کہہ لیں، مقصد کیا ہے؟ وہ چیز جو آپ کے چیسٹ کو ڈھانک لے، جو آپ کے سینے کو کور کر لے. اور عورت کے سینے کی خوبصورتی یقیناً مرد اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو بتا دیا گیا مقصد کہ عورت اپنا خمر جو ہے وہ استعمال کرے. آپ اپنے شوہر کے سامنے اپنا خمر نہیں بھی استعمال کرتی تو اٹس اوکے، لیکن اپنے والد اور اپنے سسر کے سامنے کم سے کم آپ کا سینہ کور ہونا چاہیے. بعض اسکالرز تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنے بیٹوں کے سامنے اور اپنے سسر اور والد کے سامنے بھی آپ کا یہ چیز کور ہونی چاہیے. ایمان کا لیول ہے. اگر وہ کہتے ہیں تو یقیناً اپنی کسی علم کی بیسس پر کہتے ہوں گے. اللہ ہمیں ایسا ایمان دے، لیکن فی الحال تو ہمارا ایمان بڑا کمزور ہے. ہم والد کے سامنے بھی اتنا احتیاط نہیں کر پاتے. تو کیا کریں؟ ہم اپنی غلطی مان لیں، جہاں کمی ہے اس کمی کو ایڈمٹ کر لیں، اور پھر میکسیمم ان جگہوں کے اوپر احتیاط کرنے کی کوشش کریں جہاں سے فتنہ پھیل سکتا ہے. تو اپنے محرم رشتوں کے سامنے بھی آپ کا اپنے اورا کو کور کرنے کا اینگل مختلف ہوگا. مثال کے طور پر آپ کے تایا ہیں، آپ کے چچا ہیں، یہ سب آپ کے محرم رشتے ہیں. تب آپ ان کے سامنے بغیر دوپٹے کے آئیں، کیا مناسب لگتا ہے؟ یا آپ کی جوان بچیاں بغیر دوپٹے کے ان رشتوں کے سامنے آئیں؟ اور یہ بھی ایکسٹریم ہوتی ہے کہ ایک طرف ہم نامحرم کے سامنے پورا چھپ کر آ رہے ہیں، اور اپنے چاچا تایا کے سامنے جب ہم آئے تو ہم پورا ایکسپوز ہو کر آ گئے. اور آج کل بچیوں کی جو ڈریسنگ کرائی جاتی ہے وہ بھی نامناسب ہے. زیادہ تر بچیاں پینٹ شرٹس پہنتی ہیں. اپنے محرم رشتوں کے سامنے بھی پینٹ شرٹس پہننا، اور شرٹس بھی ایسی پہننا، ایسی ٹاپس پہننا جو بالکل چھوٹی چھوٹی ہوں، جن کے اندر پوری باڈی نظر آ رہی ہو، فگر ہگنگ کپڑے پہننا، یہ بھی انسان کے عورت کے مزاج کے خلاف ہے. یہ وہ عورت کرتی جس کا مزاج بگڑ چکا ہوتا ہے. تو اپنی بچیوں کے مزاج کو درست کرنے کی ضرورت ہے، ان کی فطرت کو واپس لانے کی ضرورت ہے. تو ہم نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنا جب اورا کور کرنا ہے تو ان کے لیولز آپ دیکھ لیں، اپنا ایمان دیکھ لیں کہ آپ کس ایمان کے لیول پر ہیں. سب سے پہلا کام جو عورت کر سکتی ہے، اور اس کے اوپر سارے اسکول آف تھاٹس متفق ہیں، کہ آپ اپنے آپ کو ایسے ڈھانکیں کہ آپ کا صرف اور چہرہ اور ہاتھ اور پیر نظر آئیں. بس اس حلیے میں آپ آ جائیں سامنے تو ٹھیک ہے. اور بتا دیا گیا کہ چاہے تمہارا یہ جو خمر ہے، چاہے جو تمہارا اسکارف ہے، جو تمہارا دوپٹہ ہے، یہ کسی بھی رنگ کا ہو. ابھی ہم کلر کی بات نہیں کر رہے کہ صرف بلیک ہو یا صرف وائٹ ہو یا صرف کریم کلر کا ہو، کیا ہو، ابھی کسی بھی کلر کا ہو، اورنج کلر کا ہو، ریڈ کلر کا ہو. خاص طور پہ بچیاں جو بیٹھی ہیں ان کو جس کلر سے بھی اوڑھنا ہے وہ اپنے آپ کو اوڑھنا شروع کریں. ظاہری بات ہے انسان ساری زندگی اسی کلر کو نہیں اوڑھتا رہے گا. جو 16 سال کی عمر میں پنک کلر کا عبایا یا اسکارف اوڑھنا شروع کیا تو کیا 60 سال کی زندگی تک وہی کلر پہنتے رہیں گے؟ عمر کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر میچورٹی آتی ہے. تو جو جس سٹیج پر ہے وہ ایک قدم آگے بڑھ جائے، جو جس لیول پر ہے وہ اس سے آگے آنے کی کوشش کرے. نیچرل پروگریشن جو ہے وہ آنا چاہیے. اور ایک چیز کا خیال رکھیں، کبھی بھی کام آدھا پونا نہ کریں کہ ابھی تو میں نے اوڑھا ہوا ہے مثال کے طور پر پورے کا پورا، پھر جب میں اپنی کزنس کے درمیان میں گئی جس میں میرے میل کزنس بھی ہیں اور سب خاندان والے اکٹھے ہیں، تو بس میرا دوپٹہ صرف جو ہے وہ یوں ہے بس، اور پھر وہ آہستہ آہستہ نیچے گیا اور پھر گر گیا. اس لیے کہ میں نے بھی تو ایئر رنگس پہنے ہوئے ہیں، میں نے بھی تو پینڈنٹ پہنا ہوا ہے، میں نے بھی تو چوکر پہنا ہوا ہے، سب کو دکھانا مجھے بھی تو ضروری ہے. انسان جو کام کرے کنسسٹنسی سے کرے. جب ایک دفعہ ارادہ کر لیا کہ میں نے نامحرم کے سامنے نہیں آنا اور اپنی زینت کا اظہار نہیں کرنا، تو اللہ آپ کو استقامت دے گا. آپ اس پر جم جائیں، آدھا پونا عمل نہ کریں. جیسے آدھی ڈگری کام کی نہیں ہوتی،
کوئی کہے کہ میں نے ایف اے کا بس پارٹ 1 کلیئر کیا، پارٹ 2 کلیئر نہیں کیا انٹرمیڈیٹ کا، تو کیا آپ اس کو انٹرمیڈیٹ کیا ہوا بندہ یا بچہ کہیں گے؟ اس نے انٹرمیڈیٹ تو کمپلیٹ ہی نہیں کیا. آپ کچی ہانڈی ہو، آدھا گوشت پکا ہوا آدھا گوشت کچا، آپ کھا لیں گے؟ کچی ہانڈی تو آپ اور میں نہیں کھاتے. تو کور کریں اور پراپرلی کور کریں. جس طرح آدھی نماز قبول نہیں ہوتی، جس طرح آدھا روزہ قبول نہیں ہوتا، اسی طرح آدھا پردہ بھی آپ کا اور میرا قبول نہیں ہوگا. تو آگے بڑھ کر جو جس لیول پر ہے اس سے ایک قدم آگے بڑھ جائے اور اپنے آپ کو ٹائم لمٹ دیں. 1 سال کے بعد میں اگلے قدم پر آؤں گی، 6 مہینے کے بعد میں اگلے قدم پر، جو بھی آپ اپنے آپ کو ٹائم لمٹ دینا چاہ رہی ہیں اس کو سمجھ جائیں. اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنا جو ہے خمر جو ہے الا جیوب بہن، اپنے بناؤ سنگھار کو نہ دکھائیں اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں. کیا آپ کو کسی کو بتانا پڑتا ہے کہ گلوز جو ہیں وہ ہاتھوں میں پہن لو؟ آپ اپنے بچے سے کہتی ہیں گلوز ہاتھوں میں پہن لو، یا آپ کہتی ہیں گلوز پہن لو؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ گلوز پہن لو. ظاہری بات ہے وہ گلوز پاؤں میں تو نہیں پہنے گا. آپ کہتی ہیں ساکس پاؤں میں پہن لو، یا اتنا کہنا کافی ہے ساکس پہن لو؟ اتنا بھی کافی ہے ساکس پہن لو. آپ کا بچہ ساکس ہاتھوں میں نہیں پہنے گا. اسی طرح سے جب عربس کے سامنے خمر کا ذکر آیا تو یہ انڈرسٹوڈ بات تھی. جیسے آپ کی اور میرے لیے اس وقت ساکس اور گلوز کو سمجھنا آسان ہے، اسی طرح سے انہوں نے خمر کو فوراً سمجھ لیا، وہ کپڑے کا ٹکڑا جو اپنے چیسٹ کو کور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. عرب کی عورتیں اپنا سر کور کر کے اپنا خمر پیچھے ڈال دیا کرتی تھیں، جیسے یوزلی جو آزاد کشمیر کی یا کشمیر کی عورتیں وہ ڈالتی ہیں. تو ان کو بتایا گیا کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کو تم اپنے سینے سے ہٹا کر اپنے پیچھے ڈال لو، بلکہ ان سے اپنے سینے کور کرو. ان کو اس چیز کا اظہار کر دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ زینت جو ہے، عورت کا جو سینہ ہے، وہ بہت بڑی اٹریکشن ہے. اگر آپ کو اور مجھے تیار ہونے کا شوق ہے تو بالکل تیار ہوں، اپنے محرم رشتوں کے سامنے تیار ہوں، اور سب سے زیادہ تیار ہوں جس کے سامنے وہ حق ہے آپ کے شوہر کا. اپنے شوہر کے سامنے خوب تیار ہوں. کیوں جا کے تیاری کر کے اور بہترین طریقے سے تیار ہو کے اور پیاری لگ کے نامحرم کے دل پر بجلیاں گراتی ہیں؟ جا کر اپنے شوہر کے دل پر بجلیاں گرائیں، اس کو خوش کریں، وہ بھی خوش ہوگا، اس کی بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، اور انشاءاللہ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی بھی نظر کی حفاظت کرے گا. تو پردے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اور میں سنگھار کرنا چھوڑ دیں. بعض عورتیں کیا کرتی ہیں کہ جب پردہ کرنا شروع کرتی ہیں تو وہ بالوں کو ڈائی کرنا ختم کر دیتی ہیں، اندر سے سفید بھک بال نکلتے ہیں. اب بیچارہ شوہر، اس کا کیا قصور ہے کہ وہ اتنی بوڑھی بیوی کو دیکھتا رہے؟ بظاہر آپ بوڑھی نہیں ہو سکتے، آپ کے 30 سال کی عمر میں بال سفید ہو گئے تو آپ بال ڈائی نہیں کریں گی. بعض عورتیں اپنی اور چیزوں کا، صحت کا خیال نہیں رکھتی. بعض عورتیں اپنی فگر کا خیال نہیں رکھتی، کیونکہ اب پردہ کرنا شروع کر دیا، اب کس نے دیکھنا ہے، تو اب کون اپنی فگر کا خیال رکھے؟ کون جم جائے، کون ورک آؤٹ کرے، کون ایکسرسائز کرے، کون ڈائٹ پلان تیار کرے اور کون ڈائٹ پلان کے مطابق اس کو استعمال کرے؟ تو وہ ریلیکس ہو جاتی ہیں. تو بتا دیا گیا کہ نہیں، اپنا بناؤ سنگھار کرو، اور اپنا بناؤ سنگھار کر کے اپنے حسن کی جو اللہ نے دیا ہے اس کی بھی حفاظت کرو، اپنی زینت کو جائز جگہ استعمال کرو، اور اپنے شوہر کی بھی آنکھیں ٹھنڈی کرو. اپنے جو بھی آپ نے فیشن کرنے وہ فیشن کریں، اپنے فیشن کو اپنے فیتھ کے پیچھے چلائیں، ایمان کے پیچھے چلائیں. اپنے ایمان کو فیشن کے پیچھے نہ چلانے کی کوشش کریں. تو آگے بتا دیا گیا کہ کن لوگوں کے سامنے تم اظہار کر سکتی ہو، وہ اپنا بناؤ سنگھار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے: شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے یعنی سوتیلے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے یعنی بھانجے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں. میل جول کی عورتوں میں اپنی فرینڈز بھی آ جاتی ہیں، اور آپ کی میل جول کی عورتوں میں وہ بھی آ سکتی ہیں جو آپ کی ویکس کرنے والی عورت آتی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کو بھی اتنا ضرور ٹرین کر دیں کہ وہ آپ کے گھر سے جا کر کہیں اور جا کر کہیں آپ کے جسم کے تبصرے جو ہے وہ دوسروں کے سامنے نہ کرتی ہو. اس چیز کا بھی خیال رکھیں. اور ویکسنگ کی جب بات ہو رہی ہے تو اس چیز کو بھی سمجھ جائیں کہ جیسے عورت کا سطر یہ ہے کہ اس کا چہرہ، اس کے دونوں ہاتھ اور اس کے دونوں پیر، عورت کا سطر عورت کے سامنے بھی ایک ہے. عورت کے سطر 2 طرح سے ہیں. عورت کا سطر مرد سے، عورت کا سطر عورت سے. جو عورت کا اورا عورت سے ہے وہ نیول ٹو نی ہے، وہی جو مردوں کا ہے نیول ٹو نی. تو اگر ویکسنگ کرانی ہے تو پوری لیگز کی ویکسنگ نہیں ہو سکتی کسی بھی عورت سے، اس کی اجازت نہیں ہے. آپ کسی عورت کے سامنے بھی اپنا اتنا گھٹنے سے اوپر کا پورشن، تھائز کا پورشن نہیں کھول سکتے. کہاں کہ آپ انڈر لیگز جو ہیں وہ عورتوں سے ویکس کروائیں، بالکل اجازت نہیں ہے.
آج کل کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ خود یہ کام کر سکتے ہیں. آپ اپنے پاؤں سے لے کر اپنے نی تک کی ویکسنگ جو ہے وہ آپ پارلر سے کرائیں یا ویکسنگ والی عورت سے کروائیں. اس کے بعد اوپر کا پورشن آپ کو خود کرنا ہے، آپ کسی دوسری عورت کے سامنے نہیں کھول سکتی. اس کی اجازت صرف اس صورت میں ہے جب آپ کو کوئی میڈیکل ایشو ہو. جیسے مثال کے طور پر آپ گائنیکولوجسٹ کے پاس جا رہی ہیں تو وہاں آپ کو اجازت ہے، وہاں آپ اس پورشن کو کھول سکتی ہیں، ورنہ ویکسنگ والی عورت کے سامنے اس کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے. اپنے لونڈی غلام، وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، وہ بچے جو عورتوں کے پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں. اور یہ آج کل تقریباً میرا خیال ہے 8 سے 9 سال تک کے بچے بس ہوتے ہیں. 9 سال تک کے بعد کے بچے جو ہیں وہ پھر سب باتوں کو سمجھتے ہیں. تو ذرا احتیاط رکھیں ایسے بچوں کے سامنے بھی. وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے. یعنی بتا دیا گیا حجاب والی عورت کے حلیے میں اور اس کے بیہیویئر میں فرق نہ ہو. جیسے وہ اپنے حلیے کی حفاظت کر رہی ہے ایسے ہی اپنے بیہیویئر کی بھی حفاظت کرے. اور اپنے آپ کو ڈھانکنے کا مقصد کیا ہے کہ انسان جو ہے اپنی ان آوازوں کو بھی ڈھانک لے جو زیور اس نے پہنا ہوا ہے. اسی لیے زیادہ پسندیدہ نہیں ہوتا کہ آپ ایسی ہیل پہن کر چلیں، حجاب پہن کر، جس میں سے ٹک 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 آواز آتی رہے، بلا وجہ نظر اٹھ جاتی. آپ دیکھیں ہم عورتوں کی ایسی آواز پر ایک دم سے نظر مڑتی ہے تو مردوں کو اور اٹریکشن محسوس ہوتی ہوگی. تو کوشش کریں کہ آپ، مجبوری ہے کبھی ایسی جگہ جانا پڑ رہا ہے جہاں آپ عبایا اتاریں گی، جہاں پہ آپ کو جو ہے کمپلیٹ سیگریگیشن ملے گا، مجبوری میں آپ کو پہننی پڑ رہی ہے تو چلیے پہن لیجئے، لیکن معمول نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ وہ بھی بہرحال ایک طرح سے آپ کی زینت کا حصہ ہے. اور عورت جو ہے وہ یہ بات جانتی ہے کہ عورت پردہ کر کے بھی، 7 پردے کر کے بھی اپنے آپ کو ایکسپوز کر سکتی ہے اپنی ادائیں دکھا دکھا کے. تو پردہ کرنے سے ساتھ بھی بیہیویئر کا بھی احساس رکھنے کا یہاں پر بتا دیا گیا. حجاب حیا کا ایک سسٹم پورا دیتا ہے. صرف ایک چیز اوڑھ نہیں لینی اپنے اوپر، بلکہ اپنے کردار کے اوپر اس کی جھلک لے کر آنی ہے. باڈی لینگویج کے اندر پتا چلے کہ یہ عورت حیا والی ہے. ایسا سکارف نہ ہو کہ وہ سکارف بھی فگر ہگنگ ہے، وہ سکارف بھی ایسا پہنا ہوا ہے کہ جسم سے چپکا ہوا ہے. مقصد ختم ہو گیا. اگر جسم سے چپکا ہوا سکارف اور جسم سے چپکی ہوئی چادر اور جسم کے ساتھ چپکا ہوا جو ہے آپ نے عبایا پہنا ہوا ہے، ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے. اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو. یعنی یہ کام مل کر ہی ہو سکتا ہے. اب تک غلطی ہوئی تھی، سب توبہ کر لو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے. تو مجھے اور آپ کو حیا کا نظام مل جل کر قائم کرنا ہے. عورتیں بھی آپس میں مل جل کر اس نظام کو قائم کریں گی، مرد بھی آپس میں گھر کی عورتوں سے مل جل کر اس نظام کو، اس سسٹم کو قائم کریں گے تاکہ فلاح آ جائے. تم میں سے جو لوگ غیر شادی شدہ ہوں اور تمہارے لونڈی یا غلاموں میں سے جو سوالے ہوں ان کے نکاح کر دو. اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے. بتا دیا گیا کہ بے نکاحوں کے نکاح کرا دو، یہ پسندیدہ ہے. اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ عفت ماں بھی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے. یعنی یہاں یہ بات بتا دی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا، 2 محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے مؤثر چیز کوئی اور اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی. تو اپنی اولاد کے نکاح جتنی جلدی ہو سکے کرا دیں. دیکھیں بعض بچوں کے اندر ارجنس زیادہ ہوتی ہے، یہ ہر ایک پر رول اپلائی نہیں کرے گا. ہو سکتا ہے آپ کے 4 بچے ہوں، 4 میں سے 3 بہت زیادہ ایمبیشیس ہوں پڑھنے کے لیے، اپنا کریئر آگے اپنانے کے لیے، بہت پڑھنے کے شوقین ہیں، تو ٹھیک ہے آپ ان کو پڑھائیے. ایک بچہ آپ کا ہو سکتا ہے پڑھنے کا اتنا شوقین نہ ہو لیکن اس کو شادی کا بہت شوق ہو، اور ہو وہ سب سے چھوٹا مثال کے طور پہ. اب اس کی عمر ہو گئی ہے 21 سال 22 سال 23 سال، ہے 23 سال کا بیٹا، اس سے پہلے بہنیں بھی موجود ہیں. اب بیٹے کو شوق آ رہا ہے کہ مجھے تو دلہن چاہیے، مجھے تو لا کے دیں. تو اماں کیا کہیں، نہیں پہلے سب بڑے بہن بھائیوں کی شادیاں ہوں گی پھر تمہاری باری آئے گی. ایسا نہ کریں. وہ 3 اگر اپنے اس میں پڑھنے میں مصروف ہیں اور اگر ابھی ان کا رجحان اس طرف نہیں بھی آ رہا، ویسے تو پسندیدہ یہی ہے کہ جتنی جلدی نکاح کرا دیے جائیں، اور آج کل کے فتنے کے دور میں تو جتنی ارلی ہو جائے. لیکن مثال کے طور پہ جو بیٹا آپ سے منہ سے کہہ رہا ہے کہ اماں میرے لیے دلہن ڈھونڈ کر لاؤ، اب فوراً اس کی دلہن ڈھونڈ کر لائیں، آپ ڈیلے نہ کریں. اس لیے کہ آپ اگر ڈیلے کریں گے تو خدا نہ خواستہ وہ کہیں غلط طرف نہ ڈائیورٹ ہو جائے، غلط ڈائریکشن میں نہ چلا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات بتا دی کہ جو بے نکاح ہیں ان کا جلدی نکاح کرا دو. اور یہ بھی کہہ دیا کہ اگر کسی کا اسپاؤس نہیں ہے،
اگر کسی کا نکاح نہیں ہوا تو اس کو بد نظری کی اجازت نہیں ہے، اپنی عفت مابی اختیار کریں۔ اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں، ہم نے سلیوری کے بارے میں پڑھا تھا سورہ نساء کے اندر، یہاں پر اس قانون کو بتا دیا گیا کہ جس پر ہم نے بات کی تھی کہ غلاموں کو آزاد کرنے کا ایک طریقہ کار اسلام نے دے دیا تھا مکاتبت کا، تو یہاں پر قانون مکاتبت آ رہا ہے۔ تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں ان سے مکاتبت کر لو، یعنی کانٹریکٹ کر لو، اور کچھ ان سے جو لے دے کر اس کانٹریکٹ کے مطابق اس کے بعد ان کو آزاد کر دو۔ اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے، اور ان کو اس مال میں سے جو دو جو تم نے ان کو دیا، جو اللہ نے تم کو دیا ہے۔ اسلام کا مزاج غلامی کو لیکویڈیٹ کرنا تھا، ان کی مدد کرو تاکہ وہ اپنی آزادی تم سے خرید لیں، اور اپنی لونڈیوں کو اپنی دنیا کے فائدوں کی خاطر کباہ گری پر مجبور نہ کرو، یعنی پروسٹیٹیوشن پر مجبور نہ کرو۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک امیزنگ سوشل ریفارمز دیے ہیں۔ جب زنا کے لیے معاشرے کو پاک کیا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر اینگل کو کور کر لیا۔ قرآن جو سسٹم دیتا ہے اس میں ہر اینگل کور ہو جاتا ہے۔ ضرورت اسی بات کی ہے کہ ان سسٹمز کو ان کی پریکٹیکلٹی کے ساتھ امپلیمنٹ کیا جائے تاکہ اس کی خوبصورتی کھل کر سامنے آئے۔ پروسٹیٹیوشنز کے بارے میں بھی بات کر لی کہ ان کو مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں، اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس کے جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کسی طبقے کو نہیں چھوڑا، ہر معاملہ ڈسکس کیا ہے۔ جن عورتوں کو مجبور کر کے پیشہ کرایا جائے ان عورتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمدردی کر رہے ہیں، اور بتا دیا کہ تم ایسا نہ کرو۔ اللہ پوچھے گا ان مردوں سے جو عورتوں سے زبردستی یہ پروفیشن جو ہے اس کو کروائیں گے۔ جنہوں نے یہ کام کروایا ہم نے صاف صاف ہدایات دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں، اور ان قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے ہو گزری ہیں، اور نصیحت ہم نے کر دی ہے جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر آج بھی پروسٹیٹیوشن ہے، اور پروسٹیٹیوشن ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے احکامات یہ دیے ہیں کہ ان کو، اور ان قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے ہو گزری ہیں، اور نصیحت ہم نے کر دی ہے جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر آج بھی پروسٹیٹیوشن ہے، اور پروسٹیٹیوشن ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے احکامات یہ دیے ہیں کہ ان کو کوئی مجبور نہیں کرے گا۔ مختلف طریقے سے بچیوں کو کڈنیپ کر کے ایک مختلف طریقے سے بچیوں کو اس کام میں لگا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد بڑے بڑے شریف گھرانے کے لوگ اپنے گھروں کے فنکشنز کے اوپر ان بچیوں کو، ان عورتوں کو بلاتے ہیں، اور جو عورتیں آ کر ناچیں وہ تو پروسٹیٹیوٹس، وہ تو معاشرے کا وہ حصہ جو کہ ناسور ہے، اور جو اپنے گھر میں ان کو نچوائے وہ شریف خاندان۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اللہ نے کہا ہے ان کو مجبور نہ کرو کہ وہ اس کام کے اندر آگے سے آگے بڑھتی چلی جائیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے کس کے اندر شرافت زیادہ ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اب ایک پیرابل آ رہا ہے سورہ نور میں، آپ کو اب ایک ساتھ 2-3 پیرابلز ایسے ملیں گے جو بہت ہی خوبصورت تماثیل ہیں جن کو بیان کیا گیا ہے، اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑا حکمت بھرا میسج دیا ہے۔ یہاں جو پیرابل آ رہا ہے اس سے پتہ چل رہا ہے مل جل کر اللہ کے نور کو آگے پروموٹ کرو، مل جل کر اللہ کے نور کو پھیلاؤ، اور اللہ کا نور کیا ہے؟ شریعت۔ مل جل کر شریعت کو قائم کرو، مل جل کر ہی پردہ قائم ہو سکتا ہے۔ مرد اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، عورتیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، پلس اپنی زینت کا اظہار نہ کریں، اور پھر سیگریگیشن کو قائم کریں۔ مل جل کر یہ کام ہو سکتا ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہو، چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک دخت سے کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑک پڑتا ہو چاہے آگ اس کو نہ لگے۔ اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہوں۔ نور علی نور، بتا دیا گیا کہ ایسا انسان جس کا دل پاک، جس کی فطرت سلیم، اور جس کا دل اللہ کی محبت میں سرشار،
وہ انسان ہے جس کے دل کے اندر اللہ کی معرفت موجود ہے، اور جب اس معرفت والے دل کو وحی کا علم ملتا ہے تو یہ وحی کا علم ملنے کے بعد اس کا دل کا چراغ اور روشن ہو جاتا ہے، اس کے اندر اور نور آ جاتا ہے، اور یہ نور اس کو پھر کیا کرتا ہے، نور علی نور. یہ جب اندر فطرت کا نور اور وحی کا نور مل جاتا ہے تو انسان عمل کی بہترین تصویر بن جاتا ہے. آپ میں سے جن جن کے دلوں کے اندر سلیم الفطرت ہونا موجود ہے، اللہ کی معرفت کا پائلٹ فلیم جل رہا ہے، جب قرآن وحی کی شکل میں اس پر برسے گا تو کیا ہوگا انشاءاللہ، عمل کی صورت میں نور علی نور کی کیفیت طاری ہو جائے گی. یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے. وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے. اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے. ان میں ایسے لوگ صبح شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے، اقامت نماز، ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر دیتی. اور کیا کرتے ہیں، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اور اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی. اور یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. بتا دیا کہ جو دین میں آنے والے لوگ ہیں وہ کون ہیں. ضروری نہیں ہے کہ مسجدوں میں صرف وہ لوگ جائیں جو فارغ ہوں، بلکہ مسجدوں میں ینگ یوتھ کو بھی جانے کی ضرورت ہے، بزی لوگوں کو بھی مسجدوں میں جانے کی ضرورت ہے، جو پڑھائی میں مصروف ہیں ان کو بھی مسجدوں میں جانے کی ضرورت ہے. باجماعت نماز ہر بالغ مرد کے اوپر فرض ہے. تو انرجیٹک مسلمان، ینگ مسلمان، یہ بھی جا کر دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی نماز کی ذمہ داری ادا کریں. اور مردوں کے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے اپنے بیٹوں کو بچپن سے ہی ان کو باجماعت نماز کا عادی بنائیں. اس لیے کہ باجماعت نماز ادا کرنا یہ 60 سال کے بعد کرنے کا کام نہیں ہے، ریٹائرمنٹ لائف کے اندر کرنے کا کام نہیں ہے کہ جب کچھ بچے ہی نہ تو پھر ہم مسجد میں باجماعت نماز ادا کریں گے. یہ اپنی زندگی کے اندر انرجیٹک لوگوں کے کرنے کا کام ہے. اسلام کے اندر یاد رکھیں، نہ ترک دنیا ہے، نہ دنیا کو ترک کر دینا ہے، نہ غرق دنیا ہے، نہ دنیا ہی کا ہو کے رہ جانا ہے. اسلام کے اندر بیلنس ہے ان دونوں چیزوں کا. ہم نے اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم کہا ہے، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. ہم نے بیلنس مانگا ہے، وہ بیلنس جو مجھے اور آپ کو ہمارے روح اور جسم کے تقاضوں کو بیلنس کرنا سکھا دے. جسم کو جسم کا حق دے دیں، روح کو روح کا حق دے دیں، ورنہ اگر صرف جسم کو جسم کا حق دیتے رہے تو دنیا پرست بن جائیں گے، دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، دنیا ہی اچھی لگے گی، دنیا ہی سمیٹیں گے اور دنیا ہی کے ہو کر رہ جائیں گے اور روح کو نگلیکٹ کر دیں گے. اور اگر صرف اور صرف روح کی پرواہ کی، جسم کو نگلیکٹ کیا تو موناسٹریز میں جا کر بیٹھ جائیں گے، راہب بن جائیں گے، صوفیزم ہمارے اندر آ جائے گا. ہم اچھا نہیں پہنیں گے، اچھا نہیں کھائیں گے، اچھا نہیں اوڑیں گے، انجوائے نہیں کریں گے، حلال چیزوں کو اپنے لیے حرام کر لیں گے. بیلنس آؤٹ ہو گیا. ہمیں کون سکھائے گا بیلنس؟ ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. ہم اللہ سے مانگتے ہیں یہ بیلنس. اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا دے جو بیلنسڈ ہے، درمیانہ ہے، جس میں روح کو روح کا حق دیا جائے، جسم کو جسم کا حق دیا جائے. جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے ان کو اللہ کی بتائی ہوئی حدود کے اندر استعمال ہم کر سکیں. اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشت بے آب میں سراب کہ پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا، مگر جب وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا، بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے پورا حساب چکا دیا، اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی، واللہ سریع الحساب. اس کی مثال کیسی ہے؟ یہ ہے وہ دنیا پرست انسان جو صرف اور صرف دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا اور یہ سمجھتا رہا ساری زندگی اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے، میں گناہ کروں گا اللہ بخش دے گا، میں اتنا گناہ گار ہوں پھر بھی اللہ نے میری زندگی میں اتنی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ مجھے پسند کرتا ہے. وہ اسی خوش فہمی کا شکار رہا، اسی خوش فہمی میں اس کو موت آ گئی. اور جب اس کی آنکھ کھلی تو کیا ہوا؟ جب آنکھ کھلی تو اللہ کے سامنے روز محشر کھڑا تھا. تب اللہ نے اس کے اعمال کی حقیقت اس کو بتا دی کہ اس نے اپنی آخرت کے لیے کچھ اکٹھا نہ کیا، جو کیا تھا دنیا کے لیے کیا تھا، اور دنیا تو ختم ہو گئی. اب تو نہ ختم ہونے والا صبر اس کو کرنا ہوگا. ایسے شخص کی مثال بتا دی گئی. یہ جو یہاں پر بات آئی تھی پیچھے
مومن کی مثال فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسمہ، کہ اللہ کے گھروں کے اندر نام بلند کرنے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ فرشتے آسمان سے جب دنیا میں دیکھتے ہیں تو وہ لوگ، وہ گھر، وہ مسجدیں، وہ پورشنز یا وہ سمجھ لیں جگہیں جہاں پر لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، چاہے آپ اپنے گھر میں تہجد کی نماز پڑھ رہی ہیں، چاہے ہم یہاں اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے اللہ کے بندے راتوں میں مسجدوں میں اکٹھے ہوتے ہیں، یہ فرشتوں کو ایسے نظر آتی ہیں آسمان سے جیسے مجھے اور آپ کو چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں. تو وہ بھی گواہی دیں گے قیامت کے دن انشاءاللہ کہ انہوں نے جن گھروں کو دیکھا تھا کہ جو اللہ کی عبادت سے منور تھے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم کفر سے اپنے آپ کو دور رکھ سکیں اور ایمان کی روشنی کو اپنے دل میں پیدا کر سکیں. یا پھر اس کی مثال ایسی ہے، ابھی تیسری مثال، جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا کے اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے، اس کے اوپر ایک اور موج، اس کے اوپر بادل، تاریکی پر تاریکی مسلط ہے. آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھنے پائے. جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں. انتہائی بلیغ مثال اللہ تعالیٰ نے ایک اور دے دی. وہ انسان جو دنیا میں یہ سمجھتا رہا کہ میں تو صرف اور صرف اپنی مرضی کر سکتا ہوں، جیسے کہ کٹر دشمن اسلام نے کیا، ابو جہل نے جیسا کیا. ایک تاریکی، اس کے بعد ایک اور تاریکی، اس کے بعد عمل کی تاریکی، اس کے بعد عمل کی تاریکی، اور اس کو اللہ کا نور مل ہی نہ سکا. فما لہ من نور، تو اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں ہے. پھر کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں، ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہم نہیں جانتے کہ کون سی مخلوق اللہ کی کیسے تسبیح کرتی ہے. اللہ نے بتا دیا اللہ کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور یہ سب کچھ جو کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے. یعنی بتا دیا گیا مل جل کر اللہ تعالیٰ نے معاشرے کو، کائنات کو اکٹھا کیا ہے. کائنات مل جل کر ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہے. تو اگر معاشرے کی اصلاح کا کام آپ کو اور مجھے کرنا ہے تو بھی مجھے اور آپ کو مل جل کر اپ لفٹ کرنی ہوگی اس معاشرے کی. لائک مائنڈڈ لوگوں کو اکٹھا ہونا ہوگا. اور لائک مائنڈڈ لوگ کہاں اکٹھے ہوتے ہیں؟ قرآن کے شیڈ میں، قرآن کی امبریلا کے انڈر، قرآن کے کورسز میں، قرآن کی کلاسز میں لائک مائنڈڈ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتا ہے. پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں. وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہیں اولے برساتا ہے. پھر جسے چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچتا ہے، جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے. اس کی بجلی ان کی چمک نگاہوں کو خیرہ کیے دیتی ہے. رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کر رہا ہے. اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے. واللہ خلق کل دابۃ مما، اللہ نے ہر جاندار کو ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا ہے. فمنہم من یمشی علی بطنہ، کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے تو کوئی 2 ٹانگوں پر، کوئی 4 ٹانگوں پر. جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات نازل کر دی ہیں. تو کیا ہم بھی اللہ کی آیات سن کر عمل نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو با عمل بنائے. اللہ نے تو صاف صاف نشانیاں آپ کی اور میرے ارد گرد پھیلا دی ہیں. آگے صراط مستقیم کی طرف ہدایت اللہ ہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر. اب رسول کی اطاعت کا ذکر آ رہا ہے. ہم بھی تو کہتے ہیں، غور سے سنیے گا، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم رسول کی بات پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت قبول کی، مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ جاتا ہے. ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں. ہم بھی سوچ لیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کی، تو کیا ایسا تو نہیں کہ عبادت کے ساتھ نافرمانی بھی کرتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ جائے نماز کے ساتھ ہی ہمارا دوپٹہ بھی لپٹ جاتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ جائے نماز پر ہمارا رخ کچھ اور ہوتا ہے، درس میں ہم کسی اور شکل و صورت کے ہوتے ہیں، اور پارٹی میں ہم کسی اور شکل و صورت کے ہوتے ہیں؟ مومن ہر جگہ پر ایک ہی جیسا رہتا ہے. آپ کو اور مجھے یہ کیوں کہا گیا کہ لائک مائنڈڈ لوگوں میں اکٹھے رہو؟ اپنی جیسی خواتین جب ملیں گی تو ہم یقیناً اپنی گیدرنگز کے اندر پھر اپنا بناؤ سنگار ایک دوسرے کو بھی دکھا سکتے ہیں. جب اپنی جیسی خواتین ہمیں ملیں گی لائک مائنڈڈ، تو پتہ چلے گا کہ جیسی سٹرگل اپنی فیملی میں کر رہی ہوں، ایسی ہی سٹرگل اور بھی لڑکیاں اور بھی خواتین اپنے معاشرے میں، اپنے خاندان میں کر رہی ہیں. تو ہمیں صرف اور صرف اپنے اوپر سمپتیز نہیں ہوں گی، بلکہ پھر ہمارے اندر اسٹرینتھ آئے گی، انرجی آئے گی. اسی لیے اللہ نے کہا مل جل کر معاشرہ بنتا ہے.
مل جل کر لائک مائنڈیڈ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. آپ کو اور مجھے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے کہ ہم عمل میں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ اور ایک دوسرے سے آگے نکلیں, آگے سے آگے بڑھتے جانا ہے. آپ کو یاد ہوگی سورہ نحل کی آیت ہم نے پڑھی تھی, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. آپ کو اور مجھے اللہ کے راستے پر لوگوں کو بلانا ہے حکمت کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے اور آپ کو دین دے دیا ہے, یہاں بات بتا دی گئی کہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کی وہ ہرگز مومن نہیں ہے. آپ اور میں ایک دوسرے کو اس راہ پر بلائیں, انوائٹ کریں, ایک دوسرے کو دعوت دیں اور ہمت بندھائیں. آہستہ آہستہ سب آگے بڑھیں گے. کوئی اپنے آپ سے یہ ازیوم نہ کرے کہ میں یہ عمل نہیں کر سکتی. کوئی اپنے آپ کو یہ مت سمجھائے میرے خاندان میں یہ پاسبل نہیں ہے. کوئی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھائے کہ میرے شوہر اس کی اجازت نہیں دیں گے. قیامت کے دن یہی شوہر جو ہیں یہ آپ سے اور مجھ سے لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے, جن کی محبتوں کے اندر عورتیں اور بیویاں دنیا کے اندر اللہ کی نافرمان بن جاتی ہیں اور کہتی ہیں میرے شوہر کو پردہ پسند نہیں ہے, میرے شوہر کو حجاب پسند نہیں ہے, میرے شوہر کو چادر اور عبایا پسند نہیں ہے. قیامت کے دن کیا ہوگا جب آپ اور میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کرنے والوں کے درمیان میں کھڑے ہوں گے. اس وقت کیا آپ کے شوہر آ کر اللہ کے سامنے کہیں گے اے میرے اللہ اس نے میری خاطر یہ کیا تھا, اس کی جگہ مجھے جہنم میں ڈال دے؟ کسی کے شوہر یہ نہیں کہیں گے. شوہر تو دور کی بات, ماں تک یہ بات نہیں کرے گی. وہ ماں جو دنیا میں اپنی جان دے سکتی ہے اپنی اولاد کے لیے, قیامت کے دن وہ کہے گی اللہ یہ میری اولاد ہے, میں نے اس کو سمجھایا, اس نے نہیں مانا, اس کی جگہ میری جگہ تو اس کو ڈال دے جہنم میں. ماں کہے گی تو شوہر تو پھر بڑی دور کی بات ہے. ماں جیسی ہستی کہے گی. وہ جو ایکسپیریمنٹ کیا ایک مرتبہ کچھ سائنٹسٹ نے, اور انہوں نے ایکسپیریمنٹ میں کیا کیا کہ انہوں نے ایک بندریا کو ایک کیج میں بند کر دیا اور اس کو اس کے بچے کے ساتھ بند کیا. انہوں نے دیکھا کہ بندریا اپنے بچے کو گود میں اٹھاتی ہے, سلاتی ہے, دودھ پلاتی ہے, اس کا خیال رکھتی ہے, ہر طرح سے اس کے لیے کیئرنگ ہے. پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کیج کو ہیٹ دینا شروع کی. جب انہوں نے اس کیج کو ہیٹ دینا شروع کی تو بندریا نے کیا کیا کہ فوراً اپنے بچے کو اپنی گود میں اٹھا لیا تاکہ کہیں بچے کو تکلیف نہ ہو جائے, اور پنجرے میں ادھر سے ادھر بھاگنے لگ گئی. انہوں نے اور زیادہ ہیٹ دی. بندریا اور پریشان ہونے لگ گئی, اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا کہ میں کیا کروں, کیسے بچوں خود بھی اور اس کو بچاؤں. ہیٹ اور بڑھائی انہوں نے. جب انہوں نے ہیٹ اور بڑھائی تو اس بندریا نے کیا کیا, وہ اپنا بچہ اس کیج کی زمین پر رکھ کر خود اس کے اوپر کھڑی ہو گئی. اس وقت اس کو اپنی جان بچانے کی فکر ہوئی. یہی وقت ہوگا جو قیامت کا وقت ہوگا. ایسے ہی عورت ماں اپنے بچے کو جہنم میں اپنی جگہ ڈلوا دینا چاہے گی. تو ہم کسی انسان کی فرما برداری میں رب کی نافرمانی نہ کریں. جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدمے کا فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے. البتہ اگر حق ان کی موافقت میں ہو تو رسول کے پاس بڑے اطاعت کیش بن کر آ جاتے ہیں. کیا ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے؟ افی قلوبہم مرض ام ارتابوا, یا شک میں پڑ گئے ہیں, یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا. یہ خوف ہے ہمیں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو مشکل شریعت دی ہے, اللہ نے ایڈریس کیا ہے. سوچ لو تم کیا سمجھتے ہو کہ کیا اللہ تم پر ظلم کرے گا, کیا رسول تم پر ظلم کریں گے؟ یہ سوچو اے عورتوں, یہ جو تمہیں قوانین دیے جا رہے ہیں تمہاری پروٹیکشن کے قوانین ہیں. جب اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو پھر کس کی بات مانیں گے؟ جب انسان اپنی ویلیو کو لوگوں کی نظر سے رکھتا ہے, جب انسان لوگوں کی نظروں میں اپروول چاہتا ہے تو اس کی اہمیت آلو پیاز کی اہمیت سے بھی کم ہو جاتی ہے. اور جب رب کی نظر سے اپنے آپ کو ایلیویٹ کرتا ہے تو اللہ اس کو عزت دیتا ہے. اللہ نے عورت کو اس کا حق رکھا ہے کہ عورت پردہ کرے تاکہ اس کی حفاظت ہو, اس کی ڈگنیٹی قائم رہے, لوگ اس کی عزت کریں. معاشرے کی اصلاح میں عورت کا بڑا کردار ہے. آج اگر کہیں پر بھی کوئی بچی ریپ ہو جاتی ہے, اس کے اندر کہیں میرا اور آپ کا قصور تو نہیں ہے؟ میں اور آپ دیکھ لیں. اس لیے کہ میرا اور آپ کا 5 فٹ کا جسم کہیں دوسرے مرد کے جذبات کو بڑھانے کے لیے, اس کی اینیمل انسٹنکٹ کو بڑھانے کے لیے اپنا حصہ تو نہیں ادا کر رہا. پتہ چلا اس نے مجھ پر آپ پر تو اپنا ہاتھ صاف نہیں کیا, جو اس کے ہاتھ میں آئی اس سے اس نے اپنا ہاتھ صاف کر لیا, چاہے وہ آپ کی میٹ تھی یا آپ کی میٹ کی بیٹی تھی. تو پھر اللہ مجھ سے اور آپ سے بھی سوال کرے گا کہ میں نے اس مرد کے جذبات کو بھڑکانے میں اپنے حسن سے حصہ ڈالا تھا, کہیں میری اور آپ کی پکڑ نہ ہو جائے.
اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ خود لوگ ہیں۔ ایمان لانے والوں کا کام یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کریں تو وہ کہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور کامیاب ہونے والے ہیں جو اللہ اور رسول کی فرمانبرداری کریں اور اللہ سے ڈریں۔ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، وہ اللہ سے ڈریں، اس کی نافرمانی سے بچیں، یہی لوگ جو ہیں یہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں آپ حکم دیں تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں۔ ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے، تمہارے کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ کہو اللہ کے مطیع بنو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان بن کر رہو۔ لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول پر جس فرض کا بار رکھا گیا ہے اس کے ذمہ دار وہ ہیں اور تم پر جس کا بار رکھا گیا ہے اس کے ذمہ دار تم۔ یہ پردہ کس طرح نافذ ہوگا یہ آپ کو اور مجھے سنت بتاتی ہے۔ مدینے کے معاشرے میں یہ احکامات آنے کے بعد ان کی امپلیکیشن کیسے سامنے آئی یہ مجھے اور آپ کو سنت بتاتی ہے۔ عورتیں پردہ کرتی تھیں، ساتھ ساتھ کاروبار کرتی تھیں۔ عورتیں بے حد پردہ کرنے کے بعد کانفیڈنٹ تھیں، ان کی عقلوں پر پردہ نہیں پڑ گیا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں جس عورت کے اوپر پردہ ہے شاید اس کی عقل بھی بالکل بے عقل ہے، وہ عقل سے خالی ہے، اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہوگی، اس کے پاس جو ہے وہ کسی طرح کا کریئر اپنانے کی اپرچونٹی نہیں ہوگی۔ غلط فہمی۔ جو پردہ کرتی ہیں وہ کانفیڈنٹ بھی ہوتی ہیں، ان کی عقلوں پر پردہ نہیں پڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں پردہ کر کے پڑھا بھی کرتی تھیں اور پڑھایا بھی کرتی تھیں۔ آج اسی کمبینیشن کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کی پڑھی لکھی عورت پردہ کرنا بینیتھ ڈگنیٹی سمجھتی ہے، حالانکہ یہی چیز اس کو ایلیویٹ کرنے والی ہے اللہ کی نظر میں۔ لیکن ہم کیا کریں اپنی دلوں کا، اپنی خواہشات کا اور اپنی نظروں کا کہ ہم اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں سے ویلیو کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں کے حساب سے جج کرتے ہیں۔ کس انسان کو میں اچھی لگوں گی، کتنے انسانوں کو اچھی لگوں گی، کس طرح کے لوگ میری تعریف کریں گے۔ اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے، ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ صاف صاف حکم پہنچا دے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے، ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے، اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔ تو کیوں نہ میں اور آپ بارش کا پہلا قطرہ بن جائیں۔ میں اور آپ بارش کا پہلا قطرہ بنیں گے تو کتنوں کی آسانی ہو جائے گی۔ ہم میں سے ایک ایک عورت اپنے اپنے خاندان میں وہ بارش کا پہلا قطرہ بن سکتی ہے۔ آپ اور میں اپنی بچیوں کو کیوں نہ وہ سسٹم دے کے جائیں۔ کیا پتہ میں اپنے خاندان میں سیگریگیشن کا وہ نظام نہ دیکھ سکوں، لیکن میری اگلی نسل انشاءاللہ میری بچیوں کو وہ موقع مل جائے کہ اس سیگریگیشن کی وجہ سے وہ کھل کر اپنی زینت بھی کر سکیں، لڑکیوں میں انجوائے بھی کر سکیں، اور اپنی حفاظت عزت کی بھی کر سکیں اور اپنی نظر کی بھی حفاظت کر سکیں۔ تو کس کا خوف رکھیں؟ اللہ کا خوف رکھیں۔ اللہ آپ کے خوف کی حالت کو بدل دے گا۔ لوگوں کا خوف مت رکھیں۔ لوگوں کے خوف کی وجہ سے تو ہی آج عورت پردہ نہیں کرتی، لوگوں کے خوف کی وجہ سے ہی تو آج ہم سیگریگیشن نہیں کرتے گھروں کے اندر۔ کہہ دیا گیا اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ تمہاری حالت خوف کو امن میں بدل دے، بس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہیں اسٹرینتھ چاہیے کام کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے ہمت چاہیے، تو کیا کرو، کیسے تمہیں ہمت ملے گی؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اتنی کھلی آیات ہیں، آپ بتائیں کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ حدیث کو نہ مانو؟ بار بار رسول کی اطاعت کا ذکر آ رہا ہے، اور آپ دیکھ لیں جب پردے کے احکامات ہیں انہی آیات کے آگے پیچھے رسول کی اطاعت کا ذکر ہے۔ دیکھو رسول اللہ نے اس کو اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے معاشرے میں کیسے امپلیمنٹ کرایا۔ امید ہے تم پر رحم کیا جائے گا۔ جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تمہارے لونڈی غلام، تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے ہیں، 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں۔
اللہ تعالیٰ نے پرائیویسی کے تین اوقات یہاں بتا دیے کہ ایک دوسرے کے کمرے میں جانے کا وقت جو ہے وہ 3 اوقات کے اندر اجازت لے کر جانے کا ہے. شوہر بیوی کے کمروں میں ان کے اپنے بچے بھی اجازت کے بغیر نہ جائیں. یہ کہیں سے محبت کا اور اٹیچمنٹ کا لیول نہیں ہے. دین کے جو اصول ہیں، دین کے جو قوانین ہیں، وہ اپنے بچوں کو سکھا دو. اور وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ صبح کی نماز سے پہلے، اور دوپہر کو جبکہ تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد. یہ تینوں وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں. ان کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر. تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے. اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی توضیح کرتا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے. یہ جو اجازت کا قانون ہم نے ابھی پیچھے پڑھا تھا، قانون استئذان، اسی کا ایکسٹینشن ہے اسکالرز کے مطابق، کہ گھر کے اندر کی بات کی جا رہی ہے. پہلے بتایا گیا تھا معاشرتی لیول پر، معاشرے کے لیول پر کسی کے گھر جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ. دندناتے ہوئے دروازہ کھول کے اندر داخل نہ ہو جاؤ. ایسے مت کہو دروازہ کھول کے سیدھے اندر مین ڈور سے ہیلو ہیئر آئی ایم، ایسا نہ کرو، بلکہ دروازہ ناک کرو، اجازت لو، پھر جاؤ. اسی قانون کی یہاں ایکسٹینشن دی گئی ہے. گھر کے اندر بھی گھر کے لوگوں کو بھی ڈسپلن کیا جا رہا ہے. میاں بیوی ہیں، بچے ہیں، تو بتا دیا گیا کہ جس وقت میاں بیوی جو ہیں ان 3 اوقات میں ہوں اکیلے، تو بچے جو ہیں وہ نوک کیے بغیر اندر نہ آئیں. یہ کہیں سے بھی محبت کی علامت نہیں ہے. انسان دوپہر میں اکثر آپ دیکھیں مرد جو ہیں وہ اپنا کرتا اتار دیتے ہیں. ایسے اوقات جس میں عورتیں اپنا دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھ دیتی ہیں تو بچے نوک کریں اور پھر آئیں، تاکہ دونوں میں سے کسی کو بھی امبیرسمنٹ نہ ہو. ماں باپ کے کمرے میں جانے کے آداب قرآن نے سکھا دیے ہیں. اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں. اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے. اور جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہوں، نکاح کی امیدوار نہ ہوں، وہ اگر اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں. تو بتا دیا گیا یہاں پر پردے کے احکامات کے اندر ہی ایک اور حکم دے دیا گیا. اور وہ حکم کیا ہے؟ وہ حکم یہ بتایا گیا کہ اے عورتوں، اگر تم میں سے کوئی اس عمر کے حصے میں پہنچ جائے کہ جس کو لگتا ہے کہ نہ اس کو زینت کا شوق ہے، نہ اس کو یہ شوق ہے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں، نہ وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ہر دیوار پر لگے ہوئے آئینے کے اندر جا کر اپنا چہرہ دیکھتی ہے، نہ وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ اپنا نوک پلک درست کرتی ہے، تو وہ اپنی چادر اتار کر رکھ سکتی ہے. یوں سمجھ لیں کہ پردے کے ٹاپک کو مکمل کیا جا رہا ہے کہ اگر عورت کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، وہ لک کانشیس نہیں ہے اور دیکھنے میں بھی اس میں کوئی اٹریکشن محسوس نہیں ہوتی، تو اس کے لیے اللہ نے احکامات کو ہلکا کیا ہے. ہم ان آیات کو اتنا پسند کرتے ہیں، اور جو عورتیں روٹین میں اپنے آپ کو بس 30 کا کہنا پسند کرتی ہیں، ایسے میں فوراً کہتی ہیں میں اسی عمر میں آ گئی ہوں، بس اب ہوتی شاید 50 سال کی ہیں، دل ہوتا ہے جوان 20 سال والا. تو اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر آپ کے دل میں وہی امنگیں، وہی جذبات ہیں جو ایک 20 سال کی 30 سال کی جوان عورت کے اندر ہوتے ہیں، تو آپ پر یہ حکم لاگو نہیں آتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق یہ ایسی عورت پر حکم لاگو آتا ہے جس کے چہرے پر جھریاں آ گئی ہوں، جس کو دیکھ کر کرائیت آتی ہو، جتنی بوڑھی، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ چاہے تو وہ اپنی بڑی چادروں کا استعمال کر لیں یا اس کو اتار کر رکھ دیں، لیکن شرط یہی ہے کہ جسم بہت بوڑھا ہو چکا ہو، دل جوان نہ ہو، حال حلیہ بھی اس کا جو ہے وہ بوڑھوں والا ہی ہو. تاہم وہ بھی حیاداری ہی برتیں تو ان کے حق میں اچھا ہے. اللہ نے کہہ دیا کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں، پھر بھی بہتر یہی ہے جب ساری زندگی چادر اوڑھی تو عمر کے اس حصے میں بھی چادر اوڑھی رہیں، تو ان کے لیے بھی بہتر ہے. اور آپ دیکھیں جب خاندان کی بڑی عورتیں چادریں اوڑھتی ہیں تو ینگ بچیوں کو بھی موقع مل جاتا ہے. جب مائیں چادریں اوڑھتی ہیں تو بیٹیوں کو بھی موقع مل جاتا ہے. یہ نہ ہو کہ ماں جو ہے 50-60 سال کی اور وہ کہہ دے کہ میں تو اس کیٹیگری میں آگے چادر نہیں پہنتی، اور بیٹی سے توقع رکھے کہ بیٹی پہنے گی. اللہ نہ کرے ہم ان ماؤں میں شامل ہوں جو مائیں اپنی بیٹیوں کے سروں سے خود دوپٹے اور سکارف اور چادریں کھینچتی ہیں کہ ابھی تو تمہارے رشتے بھی نہیں آئے، ابھی تم ان چیزوں میں کہاں پڑ گئی. ایک سے ایک بات ہے نا ڈسکس کرنے کے لیے، تو لیکن وقت اور موقع نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ زیادہ عمر میں بھی اگر وہ چادر پہنی رہیں تو ان کی حیاداری کی علامت ہے. اگلی نسل کو ہمت ہوگی، بہتری ہوگی. خاندان کی بڑی عورتیں عمل کریں گی تو چھوٹوں کو ہمت آ جائے گی. اللہ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے. اب کچھ ہینڈی کیپ لوگوں کا ذکر ہے. کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے، اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی مذائقہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا اپنی نانی کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے،
یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہاری سپردگی میں ہوں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل جل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ آج کی دنیا بہت تیز ہے، کسی نے اس سے مطلب کیا لیا، لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، انہوں نے کہا اللہ نے تو قرآن میں لکھا ہے اس میں کوئی حرج نہیں مل جل کر کھاؤ یا الگ الگ، تو آپ سیگریگیشن کی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم چاہو تو مکس گیدرنگ کر لو، چاہو تو جو ہو سیگریگیشن کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ یہاں مراد کیا ہے کہ کیونکہ آج کل کی دنیا جیسے آپ دیکھیں بڑی تیز ہو گئی ہے، ہسل اینڈ بسل ہے، فاسٹ سپیڈ ہے، بچوں کو اسکول جانا ہے، بچوں کو ٹیوشن جانا ہے، ہسبینڈ کو آفس جانا ہے، ہسبینڈ کو کاروبار سنبھالنا ہے، سب اپنے اپنے ٹائم پر کھا پی سکتے ہیں۔ اسلام نے ریلیکس رکھا ہے اس سچویشن کو۔ مل جل کر کھانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ نامحرم مرد اور عورتیں جو ہیں وہ سب مل جل کر کھائیں، بلکہ یہ غلط انٹرپریٹیشن ہوگی۔ مقصد یہ ہے کہ اپنے اپنے اوقات میں کھایا جا سکتا ہے۔ البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو۔ آداب بتا دیے کہ جو گھر میں داخل ہوگا وہ سلام کرے گا، آپ باہر سے آ رہی ہیں آپ سلام کریں گی۔ دعائے خیر اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی بڑی بابرکت اور پاکیزہ، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے۔ آپ باہر سے آئیں، چاہے سامنے نوکر ہو چاہے سامنے بچے ہوں، آپ سلام میں پہل کریں۔ سلام کے میں پہل کرنے والے کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، جواب دینے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اصول بتا دیا گیا قرآن کے اندر کہ جو باہر سے گھر میں داخل ہوگا وہ سلام میں پہل کرے گا۔ اب کچھ اجتماعی کاموں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ مومن تو اصل میں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانیں، اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوں تو اس سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں۔ اے نبی، جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں، بس جب وہ اپنے کسی کام سے اجازت مانگیں تو جسے تم چاہو اجازت دے دیا کرو۔ ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کیا کرو، اللہ یقیناً غفور اور رحیم ہے۔ یعنی یہاں یہ بات بتا دی گئی کہ اسلام کے کاموں میں اپنے ذاتی کام کو پریفرنس نہ دی جائے۔ اگر آپ کسی اسلام کے کام میں والنٹیرلی کوئی کام کر رہے ہیں، وہاں اپنے ذاتی کام کو پریفرنس فوقیت نہ دیں۔ اگر یہ کیا تو یہ آپ کی نگلیکٹ ہوگی۔ مسلمانوں، اپنے درمیان رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سا بلانا نہ سمجھ بیٹھو۔ اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے سٹک جاتے ہیں۔ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ اس فیئر کو بھی دور کیا کہ رسول کی بات مان کر اگر تمہیں لگتا ہے کہ مشکل تنگ ہو رہی ہے تو یہ بالکل شیطان کا ٹریپ ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا۔ رسول کی اطاعت کر کے تم بلکہ مشکل سے نکل آؤ گے، تمہاری زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئہم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم۔ خبردار رہو، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، تم جس روش پر بھی ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، مجھ سے اور آپ سے اللہ کہہ رہا ہے تمہارے دل میں جو جذبات ہیں، تمہارے جو خیالات ہیں، تمہاری جو ہمتیں ہیں، تم جو قربانیاں دے رہی ہو، یاد رکھو اللہ جانتا ہے۔ جس روز لوگ اس کی طرف پلٹائے جائیں گے وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ اللہ میرا اور آپ کا حساب لے، ہم اپنا حساب خود لے لیں۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا۔ سورۃ الفرقان۔ سورۃ الفرقان مکی سورت ہے۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے سٹینڈرڈ، معیار، کسوٹی، کرائیٹیرین۔ تبارک الذی نزل الفرقان